میرے 73 فرقے ہوں گے، 70 پر 3 فرقے ہوں گے، 70 پر 3 فرقے میں ایک جنتی فرقہ، ایک جنتی فرقہ، 70 پر 2 جہنمی جائے، 70 پر 2 جہنم میں جاؤ. پوچھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ ایک فرقہ بولے تو سرکار کے کلمے پڑھنے والا، سرکار کی امت میں بولے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے گا، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکات دیتا ہے، ذکر کرتا ہے، سب کچھ کرے گا، سب کچھ سیم رہتا ہے. سمجھ میں نہیں آتا انہیں کون کرو، غیر مسلمان نہیں دکھتا، مگر رسول اللہ فرمائے میری امت میں 72 70 پر 3 فرقے آئیں گے، 73 فرقے آئیں گے، 72 70 پر 2 جہنمی، 70 پر 2 جہنمی. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیسا؟ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ تفلحو، لا الہ الا اللہ تفلحو. آپ بولے کہ لا الہ کون بولتا میں جنت والا تھا، پھر یہ بولتے کہ 70 پر 3 فرقے ہوں گے، 70 پر 2 جہنم میں جائیں گے. ہم نہ سمجھ میں نہیں آ رہا. بولے رسول اللہ لا الہ الا اللہ وہی کہے گا جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا، اسی کی لا الہ الا اللہ قبول ہوگی جو میرے اہل بیت سے محبت کرے گا، جو میرے علی سے محبت کرے گا، میری فاطمہ سے محبت رکھے گا، میرے حسن سے محبت رکھے گا، حسین سے محبت رکھے گا. محبت رکھنے کا مطلب نہیں کہ ان کے دشمناں بھی ہمارے دوست ہیں. ان کے آج کل ہماری کیسی محبت تو ہمیں جسے محبت کرتی ہمارے دشمن آ رہے تو وہ ہمارے محبت کرنے والے دوست کے بھی دوست. ایک بانون کا قصہ، انہوں لڑکوں مری ہمیں اچھے لگے. محبت کا پہلا تقاضا جس سے محبت کر، جس سے ہمیں محبت کرتی ان کے دشمن کو دشمن جاننا، ان کے دشمن کو دشمن جاننا، ان کے قاتل کو قاتل جاننا. قصہ بڑا بھی انہیں بند بھی رہتے. امام حسین کا کوئی بھی کتنا بڑا بھی رہتے، انہیں صحابی کی اولاد رہتے یا صحابی خود ہو جانتے، یہ نسبت نہیں دیکھنا انہیں صحابی کی، یہ دیکھنا نسبت حسین کا قاتل، حسین کا قاتل ہے. خدا کی قسم اس کی دشمنی میں دشمن رکھنا. محبت کا پہلی سیڑھی ہے محبت کی پہلی سیڑھی. بہت سے آدمی کیا انہوں کی ہمیں ان کو بھی اچھا سمجھ، ان کو سمجھ تو محبت نہیں کر رہا، غداری کر رہا. سرکار دعا فرماتی ایک ہی جنت جائے. کون جنت کو جائے گا؟ جو لا الہ الا اللہ کہے گا مگر اس کے دل اور دماغ میں میرے اہل بیت کی محبت ہوگی، محبت ہوگی، وہی جنتی فرقہ. اور یہ کائنات کے اندر بہت سے ہوں گے فرقے، مگر یہ محبت رسول رکھ کر، محبت اہل بیت رکھ کر جو لا الہ الا اللہ پکارنا، یہ پکارنا سب سے افضل ہے. یہی فرقہ جنت. اگر جنت ایسے جنت والے جو جنت خریدے سودمیاں انہوں فرماتی، جنت والے جو خریدے سودمیاں فرماتی عام آدمیاں کو الگ. عام آدمیاں کیا بولتا میرا فرقہ بھی جنتی، تیرا فرقہ بھی جنتی، اہل حدیث بھی جنتی، انہیں اہل تشیع بھی جنتی، کون سلسلے والا ہوتا انہیں بھی جنتی، میں بھی جنتی، سب انہیں جنتی بولتے. تمہیں جنتی بولے تو نہیں. رسول اللہ کی جنت، اہل بیت کی جنت، جسے انہیں بولے جنتی انہیں جنتی ہوتا. سب جنے بیٹھے کہ نہیں سب غوث نہیں ہو جاتے، سب اپنے آپ کو ولیاں نہیں پکار لیتے. سب جنے بیٹھے کہ نہیں سب جنے اپنے آپ کو بیٹھے گا تو بولے بہت بڑا بادشاہ بولتا. انہیں بیٹھ کو خالی ایک کرسی کے اوپر بیٹھا یا کوئی تخت کے اوپر بیٹھا یا خلافت کو بیٹھا تو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتا نہیں. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے نہیں انہیں ولی تو انہیں ولی نہیں کرنا. جب غوث اعظم دستگیر کو ہمیں تمہیں بنائیں، آج کل کے پیران کو بنائیں، غوثاں کتبہ قلندرہ بنائیں. غوث اعظم کو کون بنائے؟ غوث اعظم کو بنانے والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. غوث اعظم کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنائے. جب معراج گئے سرکار غوث پاک معراج میں موجود. اور شکر تھا غوث اعظم دستگیر کی ارواح آئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چکی. سرکار دو عالم اپنا قدم غوث اعظم دستگیر کے قدم کے اوپر رکھے، اپنے کندھے کے اوپر رکھے، غوث پاک کے کندھے کے اوپر رکھے. بعد میں عرش چڑھے. اللہ تعالیٰ کو پوچھے یہ کون سی، یہ کون ہے؟ بولے یہ شیخ عبد القادر جیلانی، شیخ عبد القادر جیلانی ہے تمہاری اولاد سے. یہ آ کر کا ساری کائنات میں سارے ولیوں کا سردار ہے. اب سرکار دو عالم ملنے کے بعد واپس پھر اترے تو غوث اعظم دستگیر کے پھر قدم کے اوپر ان کے کھانے کے اوپر قدم رکھے. پھر اترے. بولے اے میرے بیٹے میرا قدم تیرے کاندھوں کے اوپر، میری آل کا قدم تیری کاندھوں کے اوپر، تیرا قدم سارے اولیاء اللہ کے اوپر، سارے اولیاء اللہ کی گردن کے اوپر. اب ایسے لوگ کیا بولے یہ جو رات، یہ آج کی رات چپکے ادھر پھر لے وہ ادھر پھر لے وہ ناچ لے کھیل لے، یہ رات عبادت کی رات. اور جو قرآن میں 1000 مہینوں سے افضل ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ. جو الفی شہر کہا جاتا ہے 1000 مہینوں سے بڑی رات کہا جاتا ہے، وہ رمضان کی رات. وہ رات آ کر جو یہ یوم عاشورہ کی رات ہوتی، یوم عاشورہ کی رات ہوتی. بزرگان دین فرماتے ہیں، حضرت ترمذی حدیث ہے، حدیث لکھنے والے حضرت ترمذی فرماتے ہیں کہ
جب میں نے اس کی تفاسیر کو کھوجا تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ 1000 راتوں کا اللہ تعالیٰ کون سی راتوں کا ذکر ہے، 1000 مہینوں کا یہ کون سے مہینوں کا ذکر آیا۔ بعد میں جب کربلا کا واقعہ میں نے پڑھا، کربلا کا واقعہ میں نے پڑھا، خدا کی قسم میں جانا کہ بنی امیہ جو قاتل حسین تھے، برابر 1000 مہینے ان کی سلطنت تھی، برابر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفائے راشدین کے بعد جو معاویہ کی حکومت تھی اور اس کی اولاد کی بنی امیہ کی حکومت تھی، برابر 1000 مہینے تھی، اور 1000 مہینے کی جو انہوں حکومت کرے، جو اس کے اندر انہوں دین پھیلا، وہ دین پھیلا سارا اللہ تعالیٰ برباد کیا، صرف امام حسین کی ایک رات کے صدقے میں وہ 1000 مہینے سے وہ افضل ہو، یہ عبادت 1000 مہینے سے افضل ہو، ورنہ ساری کائنات میں تو یہ امام حسین ہیں تو تمنا رمضان، یہ تمنا رمضان ہے۔ یہاں یزید کیا کرتا جاتا، یہاں تک رمضان کے اندر آج بھیڑا کافرہ رکھتے ہیں روزہ، انہوں بھی ہمارے سر کا رکھتے ہیں، مگر کیا کرتے دودھ شہد یہ سبھی کھانا، انہیں بھی کیا کرتا لیا، جنت کے جو میوے ہیں قرآن مجید سے جو ثابت ہیں، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، پانی کی نہر، یہ اللہ تعالیٰ جنتی چیزاں حلال کر دیا، انہیں کیا کریا، حلال کرے، رمضان میں حلال کر دیا، دودھ پی لے کو، شہد پی لے کو، پانی پی لے کو، کھجوراں کھا لو، اس کے اندر روزہ نہیں ٹوٹتا، کئی روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ تو جنت میں بھی اچھے ان کو دلیل دیکھو، قرآن اس پامال کرتا ہے، ایسے حدیثاں بتا دیا، شریعت کے اندر کیا کریا، ہمنا ماں سے حرام، بیٹی سے حرام، بہن سے حرام، پھوپھو سے حرام، شادی کرنا حرام ہونا، وہ عورتوں سے شادی نہیں ہو سکتی، مگر یزید انہیں کیا کریا، ماں سے بھی کریا، بیٹی سے بھی کر لیا، اپنی مہندری ماں سے خود شادی کریا، اپنی مہندری بیٹی سے خود شادی کر لیا، اور پھوپھو سے بھی ایسا کیا کریا، اسلام کو ایسا برباد کریا، ایسا برباد کریا، خدا کی قسم اگر امام حسین نہ ہوتے، خدا کی قسم یہ قرآن ہمارے تک نہیں آتا، یہ رمضان ہمارے تک نہیں آتا تھا، یہ نہ روزے ہمارے ساتھ آتے، نہ حج آتا، نہ زکات آتا، حج کے اندر ہر ارکان بدلنے، ان کو جو پسند آتا، جو اپنے طریقے میں پسند آتا جاتا، فجر کی نماز پڑھانے کے واسطے ان کے گورنر جو یزیدی گورنر تھے، ان کے بنی امیہ کے لوگ تھے، ایک بار ایسا ہوا فجر کی نماز پڑھا، فجر کی نماز میں کیا بول رہا ہے، ایک رکعت پڑھا ہے کہ نہیں سلام پھر، ایک رکعت پڑھا ہے کہ نہیں سلام پھر کا، سب جنے پیچھے سے بولے شیخ گورنر، شیخ تمہیں ایک رکعت ہوگی کیا، ابھی ایک رکعت پڑھا دلوں، کیا کہیں ابھی ایک رکعت بڑھا دلوں، میں شیخ میں تمہارا شیخ کیا بولا، پلیٹا کہ نہیں کیا بولا، اطیع اللہ اطیع الرسول اولو الامر منکم، نہ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کیا بولا، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں سے جو اولو الامر بادشاہ تمہارے میں سے جو بڑا ہے اس کی اطاعت کرو، تم میرے خلاف بولے تو اللہ کے خلاف ہے، دلیلہ ایسے لے لگاتے انہوں، قرآن کی آیت اٹھا کر آدمیہ کے منہ کو ڈالتے، اب آدمیہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، بڑا شیخ ہے اس کی بات سننا، اب نہیں سنے تو دیکھو وہ کام آج ایسا یہ دنیا کے اندر بھی آ رہا ہے، آج بھی ایسا کیا ہے، سنت کو پامال نہیں کر، سنت سے جو رسول چلی وہ سنت اس خدا کی قسم قیامت تک بھی چل، وہ سنت کے مطابق غوث اعظم دستگیر بھی یہ سنت چلا دی، بیچ میں ہمارے چیزاں نہیں جمع، بیچ میں ہمارے نہیں چیزاں جمع، برکت یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل، تصوف کے سامنے، تاریخ کے سامنے یہ رات 1000 مہینوں سے افضل، جو یہ رات عبادت کرتا خدا کی قسم اللہ تعالیٰ 1000 مہینوں سے افضل اسے عبادت کا ثواب دیتا، اور اس رات میں عبادت کا مطلب کیا ہے، سب سے بڑی عبادت امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتی، اور جو میں نام بول رہا ہوں انہوں سب آپ کو مسلک کے امام الگ، مسلک کے امام حضرت ابو اعظم ابو حنیفہ، حضرت شافعی، حضرت مالکی، حضرت حنبلی، یہ سبھی مسلک کے امام، یہ مسلک کے امام ان کے جوتے اٹھا کو سیدھے کرتے تھے، مسلک کے امام شافعی کیا کرتے، حضرت امام باقر علیہ السلام کے خانقاہ میں جا کو اندر بھی نہیں بیٹھتے تھے، باہر دروازے کے کھڑتے، دن رات خالی ان کو گھورتے، اور کیا کرتے جب امام باقر علیہ السلام باہر نکلتے وہ جوتے کیا کرتا ہے سامنے کی طرف چھوڑ کو اندر گھستا ہے، مگر امام شافعی کا کام یہ تھا امام باقر باہر نکلتے تو ان کے جوتے سیدھا کر کو سیدھا پلٹاتے، بولتے میرے شیخ کو اتنی بھی یہ نہیں ہونا کہ انہیں جوتے پلٹ کو پھر سیدھے ہونے اتنی تکلیف کی، بولتے میرے زندگی کے 70 پر 2 سال، میری زندگی میں جیا 70 پر 2 سال جیا، میں بڑے حدیثہ لکھا، بڑا فقہ چلا، زمانے کے اندر بہت مانے، امام شافعی کو آج بھی بہت مانتی، فقہ کے اندر سب مانتی، مگر جو میرے آخری زندگی کے 2 سال تھے، میری آخری زندگی کے 2 سال تھے، اگر یہ 2 سال میں زندگی امام باقر علیہ السلام کے ساتھ نہ گزارتا
یہ 70 سال کی ساری عبادتیں، ساری میری تبلیغ، سارا میرا علم، خدا کی قسم جہنم میں جاتا ہے۔ پوچھے یہاں امام تمہیں اتنے بڑے امام شافعی بہت بڑے امام، بولتی یہاں امام تمہیں ایسے آدمی بولتی 70 سال کی عبادت، تمہاری ریاضت، تمہارا خانقاہ، تمہارا علم، تمہارا حدیث، تمہارا تصوف، یہ سب بیکار ہو جاتے۔ خدا کی قسم میرا علم، میرا علم، میری محنت، میری طاقت، میری جتنی بھی دولت، سب کچھ بچا گیا۔ خدا کی قسم یہ سب کام نہیں ہے جب تک غلامی اہل بیت میں نہیں ہوتے۔ خدا کی قسم کوئی کام اللہ تعالیٰ تک نہیں ہے۔ ویسے امام فرماتی، امام باقر العلوم فرماتی، جو سب سے بڑی ہر چیز بھی، ہر عبادت بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی ہے۔ نماز پڑھو اللہ خوش ہوتا ہے، روزہ رکھو اللہ خوش ہوتا ہے، زکات دو خوش ہوتا ہے۔ پوچھے اے میرے صحابیوں تم نے ایسی عبادت بتاؤں، ایسی عبادت اور ایسا عمل دکھاؤں گا جو سارے عملوں میں سب سے افضل، سارے عمل میں سب سے افضل۔ پوچھے صحابہ یا امام آپ بتاؤ کون سا عمل ہے سب سے افضل؟ امام خدا کی قسم فرماتے ہیں کہ رب ذوالجلال کی قدرت کی قسم، جس کے قبضے اور قدرت میں میری جان ہے، میرے جد حسین اور آل حسین پر رونا سب عبادتوں سے افضل عبادت ہے، سب عبادتوں سے افضل عبادت ہے۔ کیوں؟ یہ حدیث ہے، فرماتی میرے جد سرکار نے، جد کا کو بولے تو دادا بھی، جد تو سو نانا بھی، اب یہ سب اولاد حسن، اولاد حسین، اولاد رسول، حسن حسین کی اولاد، فاطمہ زہرا کی اولادی حسن حسین، مولا علی کی اولادی حسن حسین، قرآن کے مطابق سرکار دو عالم کی اولادی سرکار امام حسن حسین۔ فرماتے ہیں میرے جد نے کہا میرے باپ کو، ان کے باپ کون؟ امام زین العابدین، میرے باپ زین العابدین کو امام حسین نے کہا، امام حسین کو علی نے کہا، علی کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ روایت ایسی آتی ہے کہ محشر کا دن، محشر کا دن ہوگا اور سب سے پہلا سوال محشر میں میری ماں فاطمہ زہرا کا، میری ماں فاطمہ زہرا کا ہو۔ یہ متفق حدیث میں، متفق سیاست کا، جسے ہمیں 6 کتابیں مانتی ہیں، ساری کائنات کے اندر یہ کتابوں سے پورا حدیث چلتے ہیں، متفق حدیث، 72 فرقے کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے کہ پہلا سوال، پہلا محشر کے اندر فیصلہ یا سوال سب سے پہلے آئے فاطمہ تمہارا ہو کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا ہے، سرکار فاطمہ زہرا بہت رو رہی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کان میں کچھ بولتی، فاطمہ زہرا ہنسنا شروع کر، صحابہ پوچھتی، ان کے اہل بیت پوچھتی یا فاطمہ زہرا ہے میری ماں، تمہیں رو لے تھے سرکار کے دکھ میں رو لے تھے، اب کئی کو تمہیں خوشی مان؟ میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی اے فاطمہ میرے جانے کے بعد دنیا میں پہلی اہل بیت میں تم ہی میرے پاس آؤ، اور خدا کی قسم جو دنیا میں تمہیں مسائل اٹھائیں گے، جو دکھ اٹھیں گے، جو پریشانی اٹھیں گے، جو تمہاری دشمنی ہوں گے، خدا کی قسم ایسا محبت تھی سرکار دو عالم فاطمہ زہرا میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلنا، تبلیغ کو جانا، جیسا تبلیغ کو جاتے سلسلے میں، جیسا تبلیغ کو جاتی مریداں بنانے یا خانقاہ کھولنے یا جنگ کو جاتی یا مجاہدے کو جاتی یا جہاد کو جاتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے، سارے مدینے کے لوگ سرکار دو عالم کو ہاتھ چھوتے، پیر چھوتے، قدم بوسی کرتے، قدم بوسی کر کو رخصت کرتے، رخصت کرنے سے پہلے کیا ہوتا ہے، سب ملنے کے بعد کہتے اے لوگوں اب میں جنگ کے واسطے جا رہا ہوں، تبلیغ کے واسطے جا رہا ہوں، اب اس کے بعد اگر سب کوئی ملنا چاہتا ہے تو مجھے ملنا چاہتا ہے تو سب مل لو، مگر یہ کہتا ہوں کہ جب سارے ختم ہو گئے میں کسی سے نہیں ملا۔ پوچھے رسول اللہ کو اب پورے ملے بعد کئی کو تمہیں بولتی جب میری فاطمہ زہرا مجھ سے ملنے آ گئی اس کے بعد کسی سے ہاتھ نہیں ملا، کسی سے ہاتھ نہیں ملا۔ کئی کو جب بھی نکلتے سرکار دو عالم مدینے سے یا گھر سے باہر سب سے ملتے، سب کی قدم بوسی لیتے، آخری میں خود پوری دنیا سرکار دو عالم کے قدموں میں آ کے گرتے، پورے صحابہ سرکار دو عالم کے قدموں میں آ کے گرتے، سارے اہل بیت سرکار کو آ کو ملتے، مگر خدا کی قسم سارے ملنے کے بعد سرکار دو عالم پھر مسجد نبوی میں جاتے، فاطمہ زہرا کے گھر کو خود جاتے، فاطمہ زہرا سے ملتے اور کہتے اس کے بعد میں کسی کا چہرہ دیکھنے والا، آخری چہرہ فاطمہ زہرا کا دیکھتے، پھر فاطمہ زہرا ان کو تلوار دیتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو امامہ پہناتے، پٹکا پہناتے اور کہتے میں کسی کی صورت نہ کسی کی شکل دیکھنے والا، بعد میں سرکار دو عالم جہاد کو جاتے، تبلیغ کو جاتے، اور جب جہاد کرتے یا تبلیغ کرتے واپس آتے 1 مہینے کے بعد، 15 دن کے بعد، 20 دن کے بعد، کہتے کسی کی صورت کسی کی شکل میرے سامنے نہیں ہے، کسی کی صورت اور کسی کی شکل میرے سامنے نہیں ہے، پہلی صورت میں دیکھوں گا فاطمہ زہرا، پہلی صورت پہلے فاطمہ زہرا سے ملتے، بعد میں آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد میں صحابہ کو ملتے۔ دیکھو
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت کرتے کہ چہرے فاطمہ دیکھ کر جاتے، چہرے فاطمہ دیکھ کر فرمایا سرکار دو عالم اے فاطمہ سب سے پہلے قیامت دن جو محشر کا دن ہوگا اس کا فیصلہ تمہارا فیصلہ ہوگا۔ امام باقر علیہ السلام کے صحابی فرماتی کیا فیصلہ ہوگا؟ صحابی پوچھے کیا فیصلہ؟ دیکھو قیامت کا روز ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسے پہچاننے والا نہیں ہوگا، نہ باپ بیٹے کو پہچانے گا، نہ ماں بیٹے کو پہنچائے گی، نہ جورو مرد کو، نہ ساس سسرے کو، کوئی چیز کسی کا بھی۔ یہاں تک حدیثوں میں آیا ہے ابراہیم علیہ السلام نبی رسول، اسماعیل علیہ السلام نبی رسول، آگے سے سامنے دو سے باپ بیٹے سے جاری، باپ بھی بیٹے بھی رسولہ بھی سامنے سے جاری، ان کو دیکھ رہی، ان کو دیکھ رہی، مگر پکار لوگ کیا جاری؟ نفسی نفسی نفسی، ہمارا کیا ہمارا کیا۔ انہوں نبیاں ہو کو اتنا پریشانی میں رہتی کہ ہماری ہم نہ کون بچانے والا، کوئی کسی کو پہچانے، سوا نیزے کے اوپر صورت۔ اور ایسا ہے خود یہ کہ انسان اپنے اپنے پسینے کے اندر ڈوب کر رہتا، جیسے جیسا عمل رہتا، جیسا جیسا گناہ کر، کم گناہ والا گھٹنوں تک، زیادہ گناہ والا گڑبوں تک، اور بھی زیادہ گناہ چھاتی تک، اور بھی زیادہ گناہ کرنے والا سر کے اوپر جا کر رہتا، ڈوب کر رہتا۔ پانی کے اندر تمہیں پکارے تو کسے؟ پانی کے اندر کسی کی آواز جاتے کیا؟ تمہیں بمڑا مار لے تو خود انہیں اپنے پسینے میں ڈوبا۔ ایسا نفسی نفسی کا عالم ہوگا، خدا کی قسم کوئی پکار کسی کی سنے نہیں آتی، پورے نبیاں پریشان حالت میں، پورے خطبہ، پورے غوثاں، پورے وہ دن ایسا دن کہ کوئی کسی کا نہیں ہو۔ وہ دن اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو خاص دن رکھا، اس کا مالک اللہ تعالیٰ۔ جب اللہ تعالیٰ آ کر عرش کے اوپر بیٹھتا، قیامت کے روز آ کر کرسی بیٹھتے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کرسی کے اوپر بٹھاتا، اپنی کرسی کے اوپر بٹھاتا، مولا کائنات کو ایک کرسی کے اوپر بٹھاتا، اور بٹھانے کے بعد فرماتا ہے کہ نفسی نفسی کے عالم۔ اب نفسی نفسی کے عالم میں ایسی پریشانی ہوتی ہے کسی کی پکار کان بھی نہیں جاتی، نہ اس کے نبی تک جاتی ہے، نہ اس کے پیر تک جاتی ہے، نہ اس کے باپ تک جاتی ہے، نہ اس کی اماں تک جاتی ہے، کوئی کسی کے نہیں آتی۔ اب صحابہ پوچھے یا رسول اللہ اتنی پریشانی کا عالم، نبیاں رسولہ پریشان ہوتی ہیں تو ہمیں صحابیاں کا کیا ہوتا، ہمارا صحابیاں کا کیا ہوتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی خدا کی قسم جو لوگ تم دنیا میں اللہ کو یاد کرو گے، ہم پر درود و سلام بھیجو گے، دنیا میں تم سنو گے اپنے کانوں سے، اپنی زبانوں سے بولو گے، جہاں پر دنیا میں اگر تم سن کر تم بولتے ہو وہی زبان قیامت کے روز بولے گی، وہی زبان اب دنیا میں اللہ کا ذکر کرنا، دنیا میں نبی کا ذکر کرنا، آل نبی کا ذکر کرنا، وہی زبان قیامت میں کھلے گی۔ کتنا بھی بڑا ہو جائیں گے وہ زبان ہی اللہ تعالیٰ قیامت میں کھلتا ہے، اور وہی کان کھلیں گے جو اللہ کا ذکر سنتے ہیں، نبی کی تعریف سنتے ہیں، اور حسین اور حسن کی تعریف اور ان کی منزلت سنتے ہیں، انہی کے کانوں کو اللہ تعالیٰ کھول دے گا۔ اب پوری کائنات میں نفسی نفسی کا عالم، ہاں ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت رسول اللہ، باقی کے نہیں، علی اہل بیت رسول اللہ، وہاں سے پکاریں گے امتی میرے امت والے، امتی اپنا دامن پھیلا کر میرے امتی، آواز پکاریں گے۔ ان کی صحابی بیٹھا تھا، یا رسول اللہ آپ بولے کسی کو سنے نہیں آتا، بولے کسی کو سنے نہیں آئے گا، جو اللہ کا ذکر دنیا میں کرے گا، جو نبی اور آل نبی کا ذکر دنیا میں سنے گا اور کرے گا، اسی کے کان محشر میں کھلے ہوں گے، اسی کے کان محشر میں کھلے ہوں گے۔ جب میں پکاروں گا امتی امتی کہہ کر، وہ آواز ان لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو دنیا میں ذاکر ہوتے ہیں، جو ہمارے بھی ذاکر ہوتے ہیں، جو خدا کے ذاکر ہوتے ہیں، وہ سن کر ہمارے پاس آئیں گے، میں اپنی دامن میں چھپا لوں گا، اپنے دامن میں چھپا لوں گا۔ دیکھو یہ ذکر، یہ اہل بیت کی ایسی شان ہے، یہ محفلیں، یہ مجلس ایسے نہیں کہ یہ ہم نہ محشر میں کام، محشر میں کام آنے پھیر کر پورا محشر برپا ہوگا، اور برپا ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو اٹھاتا ہے، قبروں میں سے اٹھاتا ہے، سرکار دو عالم سب پورے کھڑے رہتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرسی پر ہوتی، مولا علی کرسی پر ہوتی، سرکار اللہ تعالیٰ کرسی پر ہوتا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک آواز آتی ہے، ایک فرشتے ندا آتی، اے اہل محشر اپنی آنکھوں کو جھکا لو، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی آنکھیں بند کرو۔ اب فرشتے دوسرے فرشتے بولتے پوچھتے یا اللہ یہ کیا ہو، قیامت تو آ گئی، محشر تو آ گیا، اب یہ کون آنے والا ہے، کون ایسی چیز آنے والی جو سارے انبیاء محشر میں، سارے نبیاں، غوثاں، قطباں، قلندراں، ہر ولی، ہر غوث، ہر قطب موجود رہتا، مومناں بھی رہتی، مسلماناں بھی رہتی، منافقاں بھی رہتی، ہندواں بھی رہتی، عیسائیاں بھی رہتی، یہودیاں بھی رہتی۔ جب آواز آتی ہے تو سارے لوگ اپنی سروں کو جھکا لیتے، اپنے چہروں کو جھکا لیتے، اپنی آنکھوں کو بند کر کے کہتی
یہ میری بیٹی فاطمہ زہرا کی سواری ہے، میری بیٹی فاطمہ زہرا کی سواری ہے۔ کوئی کسی کا کون کتنا بڑا نبی ہوا تو بھی فاطمہ زہرا کی جب سواری آتی ہے اپنے نظروں کو جھکا لے۔ کیوں؟ ایسی پردہ عورت دنیا کے اندر کائنات کے اندر ہے کوئی؟ ان کے واسطے نبیوں کے اوپر بھی لازم کہ وہ اتنی بڑی رسالت، اللہ تعالیٰ کے بعد ربوبیت کے بعد درجہ حیات و رسالت کا، اب رسولہ ہو کو بھی فاطمہ زہرا جب آتی تو اپنے نظروں کو جھکا لینا، ادب و احترام سے اپنے سروں کو جھکا لینا، ایسا عزت اور احترام ہوتا فاطمہ۔ 70,000 کی جھرمٹ میں حضرت فاطمہ زہرا محشر کے میدان میں آئیں اور سواری سے اتریں گی، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیسے میرے نبی نے تمہیں وعدہ کیا، پہلا سوال قیامت کا تمہارا ہوگا، پہلا سوال قیامت کے دن تمہارا ہوگا۔ اے فاطمہ زہرا، تمہارے ادب و احترام کے لیے سارے لوگ تمہارے سامنے جھک گئے، ساری کائنات جو مخلوق میں نے بنائی ہے ساری مخلوق تمہارے ادب میں جھکی ہے۔ اے فاطمہ تمہارا سوال کرو، میں آج محشر، آج میں حساب کرنے والا ہوں، آج میں کتاب کرتا ہوں، آج وہ محشر برپا ہے، آج میزان ہے، آج برابر حق کی چیز چلے، آپ بتاؤ آپ کا کیا ہے سوال، آپ کا سوال کیا ہے؟ فاطمہ زہرا وہ وقت ایسا آئیں گی کہ ایک کھاندے پہ امام حسین کا خون بھرا پہرن لے کے آئیں، خون کے ساتھ جو کربلا میں جو شہید ہوئے امام حسین کا، یہ کھاندے کے پر امام حسین کا پہرن، یہ کھاندے پر علی اصغر کا پہرن کر کے بولو تو ان کا جھبا، سرکار فاطمہ زہرا آتی ہے، آپ کو کیا کرتی کہ دو پہرن اپنے ہاتھوں میں اٹھاتی، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اہل محشر کے سامنے پوچھتے یا اللہ اس کا بدلہ چاہوں، میں کچھ بدلہ نہیں چاہتی، خدا کی قسم یہ جو میرے خون، ناحق خون کی میرے اولاد کا خون تھا، امام حسن و حسین اہل شباب الجنہ کا خون تھا، یہ خون میرے اولاد کا نہیں، یہ تیرے نبی کا خون ہے، خدا کی قسم یا اللہ جس کا تو حبیب ہے اس کا یہ خون ہے، میں اس کا خون کا حساب چاہتی ہوں، یہ خون کا حساب چاہتی ہوں۔ جب یہ خون حسین کا پہلن محشر میں آئے گا تو سارے لوگ پریشان حالت میں ہوں گے، خود اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے فاطمہ زہرا یہ تمہاری اولاد ہے، یہ تمہاری اولاد ہے، تمہاری نسل ہے، تم جو چاہتی ہو اس کے بارے میں آپ ہی فیصلہ کرو، اس کے بارے میں خود اہل محشر، میں مالک محشر ہوں، میں یہ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں دیتا ہوں، تمہارے ہاتھ میں دیتا۔ فاطمہ زہرا کہتے ہیں نہیں، میرے سے بڑے میرے بابا، میرے رسول خاتم النبیین سرکار دو عالم میں، یا رسول اللہ آپ کو کہتی ہوں اس کا فیصلہ مجھے سنائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محشر کے اندر سارا جو عرش ہوتا ہے وہ ہل جاتا ہے، وہ خون دے کر ہل جاتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خدا کی قسم اے میری بیٹی اس کا عوض میں بھی نہیں دے سکتا، میں بھی اس کے بارے میں کچھ نہیں بول سکتا، چاہے تمہارا خاوند ہو، علی ہے، علی کو پوچھو، علی بغل بازو میں بیٹھ کر رکھے، علی مولا علی کو پوچھتے ہیں اے علی مرتضیٰ، اے میرے خاوند، اے میرے سرتاج، آپ مجھے اس کا سوال کا جواب دیں، یہ سوال کا جواب دینا، یہ خود آپ کی امت نے مارا، آپ کی جو لا الہ الا اللہ پڑھنے والوں نے مارا ہے، آپ نے اپنی امت کو آپ کے حوالے اللہ تعالیٰ کیا ہے، آپ ہی مجھے یہ فیصلہ دیں، آپ کی امت میں کیسا فیصلہ دینا؟ آپ نے کہا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آپ نے کہہ دیا کہ جنت والے، آپ جسے لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں وہی لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ان کو مارے، اس کا فیصلہ آپ یا علی کرو۔ یا علی کہتے ہیں فاطمہ زہرا اس کا فیصلہ ہم بھی نہیں کر سکتے، ہم بھی دیکھو لا الہ الا اللہ پڑھے، سرکار کے ساتھ تھے، مولا کائنات کے ساتھ تھے، پھر بھی ایسے غداران تھے، امام حسین کھڑ کو تڑپتے رہتے، خدا کی قسم کوئی پانی دینے والا نہیں، کوئی ان کو بچانے والا نہیں تھا، کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں تھا، لا الہ الا اللہ پڑھتے، میدان کربلا میں عزائیں ہوتی، محمد رسول اللہ کی آواز گونجتی، خدا کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کے اوپر، کیوں؟ کیونکہ حسین منی انا من الحسین، حقیقت میں شہادت حسین کی، شہادت رسول کی ہے، چہرہ امام حسین کا رسول جیسا تھا، ادا رسول جیسی تھی، سارے لوگوں کو معلوم تھا کہ امام حسین کا مقام، پھر بھی یہ غداروں نے امام حسین کو کے سر کو جدا کیا۔ سرکار دوام فرماتے ہیں، مولا علی فرماتے ہیں یہ فیصلہ میں بھی نہیں کروں۔ پھر فاطمہ زہرا پوچھتی ہیں یا اللہ تو عرش پر بیٹھا، اے سرکار آپ بیٹھے، اے علی تم بیٹھے، آپ تو کائنات کے اندر سب سے بابزرگ ہستیاں، جب آپ ہی ہاتھ اٹھا لیے اس کے بارے میں تو کیا کرنا؟ بولتے تینوں مل کے بولتے ہیں، اللہ بھی بولتا ہے، رسول بھی بولتی ہے، علی علیہ السلام بھی بولتے ہیں اے فاطمہ اس کا فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑا، جو بھی چاہیے اس کے بارے میں آپ کہیے،
جو چاہتی ہے اس کے اندر آپ کی ان دشمنوں کو جو چاہتی ہے آپ کے ہاتھ میں فیصلہ ہے، جو ان کے دوستوں کا حال ہے آپ کے ہاتھ میں ہے۔ فاطمہ زہرا فرماتے ہیں خدا کی قسم، اہل محشر میں فرماتی ہیں دیکھو یہ میرے حسین کا یہ پیغام ہے، یہ میرے علی اصغر کا پیغام ہے، اسی خون کے صدقے نے آپ کو لا الہ الا اللہ ملا، اسی خون کے صدقے میں نماز روزے حج و زکات ملا، اسی خون کے صدقے میں میرے نبی ملے ہیں، نبی بھی ملے امام حسین کے صدقے، ورنہ خدا کی قسم نبی کی نبوت کو بھی ہٹا ڈالا۔ کہتے ہیں نبی کی نبوت ملی اور نبی کی نبوت میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ملا ہے۔ آج میں فیصلہ دیتی ہوں جو بھی میرے حسین کے اوپر رویا، میرے حسین اور میری آل کے اوپر رویا، میں چاہتی ہوں یا اللہ وہ میرے ساتھ جنت وہ میرے ساتھ جنت کو آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اے فاطمہ یہ تمہارا حکم ساری کائنات کے اندر سارے محشر میں گونجے گا۔ اب جو حسین پر روئے گا، آل حسین پر روئے گا، اللہ کے فرشتے فرماتے جاؤ فاطمہ زہرا کے پاس جاؤ، ان کے ساتھ میں جنت کو جاؤ۔ فاطمہ زہرا آگے جائے، جو حسین پر رویا ہے سارے انبیاء مرسلین، وہ چاہے وہ ہزاروں سال پہلے بھی آئے، ہر نبی بھی کربلا جا کر اپنے آنسو کے ساتھ رویا، ہر نبی بھی، امام حضرت نوح علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ہر نبی بھی وہاں پر جاتا، جیسا چھلے جاتے ایسا ہر نبی کو یہ حکم تھا کہ کربلا میں جا کر وہ چھلا بیٹھے، امام حسین کے نوحے پڑے اور امام حسین کے پاس روئے، تبھی اللہ تعالیٰ خوش ہو کر ان کے درجات کی بلندی کرتا، ان کے درجات کی بلندی کرتا۔ سارے انبیاء، سارے مرسلین، قطب، غوث، قلندر، جتنے بھی بڑے بڑے بزرگان دین تھے جو حسین پر روئے ہیں سب نکل جاتے۔ وہاں سے علی کہتے ہیں کرسی کے پر بیٹھے میں بھی تو حسین پر رویا، یا اللہ میں بھی تو حسین پر رویا ہوں، میں بھی ان کے آل کے پر رویا ہوں، میں بڑا حسین کو دیکھتا کبھی بھی روتا، میں بھی جاتا ہوں پیچھے۔ اللہ مولا علی اتر جاتا، سرکار دو عالم فرماتے ہیں یا اللہ میں بھی تو حسین پر روتا تھا، جب میں امام حسین چھوٹے بچے تھے گھر میں جاتا تو امام حسن کو پکڑتا، ان کی چھاتی چومتا روتا، حسین کی گردن چومتا روتا، اور اتنی محبت کرتا خدا کی قسم حسین کو دھوپ میں نہ جانے دیتا۔ یا اللہ میں بھی تو رویا ہوں حسین پر، میں بھی فاطمہ زہرا کے پیچھے جاؤں۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اترتے ہیں، فاطمہ زہرا کے پیچھے جنت کو جاتے ہیں، فاطمہ زہرا آگے جا رہے، سارے انبیاء مرسلین، مولا علی، سرکار دو عالم سارے لوگ جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل محشر کو کہتا ہے میں بھی وہ اللہ تعالیٰ ہوں، خدا کی قسم میں دل نہیں رکھتا، خدا کی قسم میں آنکھ نہیں رکھتا، میں صورت نہیں رکھتا، مگر میری قدرت بھی ساری قدرت حسین پر روئی، میں ساری قدرت حسین پر روئی ہے۔ جس وقت حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی آسمان رویا، زمین روئی، ہر پتھر اٹھائے تو آج بھی کربلا کے دن عاشوری کی رات، آج کی رات ہر پتھر میں سے خون نکلتا، ہر پتھر میں سے خون نکلتا ہے، آج بھی رات کا پوری رات لال سرخ ہو جاتی ہے، آسمان میں سے لال بارش پڑا اور سارے ستارے آ کر ایک ستاروں کو جا کر دونوں ستارے آ کر مل کر ٹوٹ گئے، ایسی پوری قدرت ہوئی ہے۔ خدا کی قسم میں بھی حسین کے واسطے دکھ منائے، میں خود اللہ تعالیٰ دل نہیں رکھتا پھر بھی امام حسین کے واسطے میں دکھ اٹھایا، میں بھی جاتا ہوں یہ ساتھ جنت میں ساتھ میں۔ اب اہل محشر پریشان، جو حسین اور آل حسین کے واسطے کون نہیں ہوئے، پورے جنے پریشان، ایک دوسرے سے پوچھ رہی اب فیصلہ، ججس نہیں ہے، ججس نہیں ہے، کیا فیصلہ؟ فرشتوں کی آواز آتی ڈالو ان سب کو جہنم میں ڈالو، سب کو۔ وہاں سے کوئی پکارتا ہے ہم نے نمازیں پڑھی ہے، ہم نماز کا تو بھی فیصلہ بولو، ہم نے روزے رکھا ہے، روزے کا تو بھی فیصلہ، میں زکات کروڑوں کی دیا، اربوں کی زکات دیا، ذکران کی محفل کریا، ذکر کریا، میں چل کر یہ کریا، چل کر تبلیغ کریا، اس کا کبھی فیصلہ پوچھو، بولتا کوئی فیصلہ، اس فیصلے کے بعد خدا کی قسم کوئی فیصلہ نہیں۔ یہ محشر برپا ہوا ہے خدا کی قسم اہل بیت کی شان کی، اور جو اہل بیت کی خوشی میں خوشی کرتا ہے، غم میں غم کرتا ہے، خدا کی قسم اسی کے ساتھ جنت ہوگی، باقیوں کو ساری جہنم۔ یہ حقیقت اسلام، یہ حقیقت محشر ہے۔ یہ اس کے واسطے امام حسین کی یہ یاد میں یہ مجلس الگ سال بھر میں الگ ذکر کرتی، محفل ذکر محفل، مگر یہ مجلس ہے کیا آج کی رات امام حسین کی آخری رات، آج کی رات جو امام حسین کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے ان کی آخری رات، آج کی رات جو امام حسین کے ساتھ ان کے جو اہلیہ، جو ان کے بہنیں بھائی، جو ان کے سارے عورتیں تھے، یہ سب ان کو آ کر قیامت کی رات، دیکھو قیامت بھی آ کے ساری دنیا میں پوری لپیٹے جائے گی، ساری زمین ہل جائے گی، مگر کربلا معلیٰ جو کربلا ہے، جو 4 ایکڑ کی کربلا ہے، وہاں خدا کی قسم رسول اللہ فرماتے ہیں ساری دنیا میں قیامت آئے گی، کعبہ اٹھ جائے گا، مدینہ آسمان پر اٹھ جائے گا،
مگر جو کعبہ جو کربلا ہے، کربلا کی جو زمین ہے، جو 4 ایکڑ کی زمین ہے، کچھ وہاں پر قیامت نہیں آئی۔ سرکار کو پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ساری کائنات میں 7 زمین 7 آسمان لپیٹے جائیں گے، قیامت ہر جگہ آئے گی، مگر وہاں کیوں نہیں آئی؟ بولتے کربلا میں قیامت 10 محرم کو آ چکی ہے۔ 10 محرم کو جس دن امام حسین شہید ہوئے اس دن قیامت آ گئی۔ اب قیامت کے بعد پھر وہ جگہ پر قیامت نہیں آئی، اس کا ٹکڑا سیدھا ٹھہرے، کوئی بھی وہاں دفن ہوں گے، کوئی بھی رندے، خدا کی قسم وہ کربلا کی زمین پر جو جا کر آتا ہے، خدا کی قسم نہ اسے سوال ہے اسے جواب، سیدھا گیا سیدھا اللہ تعالیٰ وہ جنت کی اٹھا کو سیدھا جنت کے اندر، ہاں محشر اس کا مقام ایسا، اس کا امام حسین علیہ السلام کی کربلا کا ایسا مقام۔ تو امام حسین علیہ السلام کا یہ مرتبہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری نزدیکی چاہتے ہو تو خدا کی قسم میرے اہل بیت کے غم میں غم منایا کرو، میرے غم میں غم منایا کرو، خوشی میں خوشی منایا کرو، میرے ساتھ کھاتے پیتے ایسے رہو، کھاتے پیتے ایسے رہو گے۔ فیق و مستقلین کتاب اللہ کی 2 گرا قدر چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جاؤ، امت کے اندر چھوڑ کے جاؤ، یا قرآن، یہ ایک میری عطرت، قرآن کے ساتھ عطرت کو، قرآن میں روزہ، نماز، حج، زکات، ذکر، یہ طریقہ، یہ بیعت، یہ سب قرآن سے ہمیں ثابت ہے۔ یہ جو کرنی ہمیں کہاں ہے، بیعت لینا قرآن میں، ذکر کرنا قرآن میں، یہ ہمیں کھانا کھلانا قرآن میں، یہ سب چیزیں ہمیں قرآن کے تحت کریں، اور یہ سب چیزیں کرے مگر اہل بیت کو چھوڑے، تمہارا کوئی کھلانا پلانا، نماز، روزہ، حج، زکات، ذکر کام نہیں آتا۔ اگر تمہیں اہل بیت کے ساتھ ملے تو خدا کی قسم چلے تو یہ ہماری بات افضل ہے۔ میرے بھائی امام حسین علیہ السلام کی آج کی رات، آج ہمارا دماغ میں کیا منظر ہے کربلا، آج کس کی شہادت، جس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی کہ خدا کی قسم ہر نبی کو بھی ایک آیت بھی بھیجنا، موسیٰ علیہ السلام کو آیت بھیجنا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو کوئی آیت بھیجنا، ان کے پاس بھی انجیل تھی، توریت آئی، زبور آئی، کتاباں ہیں، صحیفے آئے، جب بھی کوئی ایک بھی اللہ تعالیٰ آیت بھیجنا تھا، انجیل کی آیت، زبور کی آیت، توریت کی آیت، تو اللہ تعالیٰ کہتا اے عیسیٰ 40 دن چلا بیٹھ، اے موسیٰ 40 دن چلا بیٹھ، 3 دن چلا بیٹھ، 8 دن چلا بیٹھ، یہاں تک کم و بیش کم سے کم 40 دن ایک آیت کے واسطے چلا بیٹھنا، نہیں تو بولو 4 سال 5 سال چلا بیٹھنا، ایک آیت اتارنا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بیٹھتے، چلا بیٹھتے، پھر حکم ہوتا آؤ طور کے اوپر چلو، پہاڑ، ایسا پہاڑ بغیر چپلوں کے ساتھ کاٹے کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام طور کے اوپر چڑھے، تو بعد میں اللہ تعالیٰ ایک آیت دیتا، جب بھی ان کو پورا ان کی کتاب پوری ہونی تھی، کہاں پر کہیں پر بھی ان کو اللہ تعالیٰ آیت نہیں اتارتا، چلا بیٹھنا، طور کے پہاڑ کے اوپر جانا، دور کے اوپر ہی جانا تھا، وہاں ان کو ان کی کتاب ملتی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا ایک پہاڑ تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو گھر میں یہاں آیت نہیں تھا، انہوں بھی چلا بیٹھنا تھا، خالی ایک چھوٹی آیت بھی ہونا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ہاں بلا کو دیتا۔ مگر میرے نبی کی ایسی شان، اگر نبی بستر کو بھی ہی جبرائیل اترا کو آیت ہے، پوری اللہ تعالیٰ کی کتابیں ایسا تھی، کوئی بڑی چیز ہونا اس کے پاس جانا، کعبہ ہمارے پاس آتا کیا؟ کعبہ ہمارے پاس نہیں آتا، یہاں تک کنواں ہمارے پاس نہیں آتا، پانی کا کنواں ہمارے پاس، ہمیں پیاسے ہی ہیں، ہمیں جان اللہ تعالیٰ کی ایک بات لینا تھا، نبیاں چل کو تی دور جا کو تی ریاضت کو اللہ تعالیٰ کی ایک بات لینا، مگر نبی کو ایسا تھا قرآن ان کے پیچھے جاتا، قرآن نبی کہاں جاتے، قرآن پیچھے جاتا، نبی کھیلے رہتے حسن و حسین کے ساتھ، جبرائیل رہتے سلام علیکم ختم بوسی کرتے قرآن کی آیت، سرکار دو عالم حضرت عائشہ کے ساتھ بستر کو رہتے اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت اتارا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے میدان میں رہتے قرآن کیا، کبھی بھی اللہ کبھی بھی سرکار دو عالم کو تمہیں اتنے دن چلا بیٹھو بعد میں ادھر، کبھی بھی اللہ تعالیٰ، سرکار کی اہمیت اور شان ایسی تھی کہ قرآن ان کے پیچھے تھا۔ ہمیں سب کیا سوچتے ہیں قرآن کے بعد نبی نہیں، خدا کے قسم نبی کے بعد قرآن، نبی کے بعد نبی ہے تو قرآن، نبی کے پیچھے آتا سو قرآن، نبی کے آگے قرآن، یہ سب دنیا والے جو نبی کے آگے قرآن سمجھتے ہیں وہ سب غلط، نبی کے پیچھے قرآن۔ بتاؤ کوسی تیری آیت اللہ تعالیٰ بولے 40 دن چلا بیٹھ میرے نبی کا، تو بولے کیا؟ کبھی بھی نہیں بولے، یہاں تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اگر نماز میں کھڑتے، نماز میں ریاضت میں عبادت میں کھڑتے، پاؤں پھوٹ جاتے، اللہ تعالیٰ قرآن میں آیت اتار، اے نبی تمہاری عبادت کو ترتیل کرو، تمہاری عبادت کو کم کرو، تمہاری عبادت کو کم کرو،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے یا اللہ کہیں کو تو عبادت کرنا زیادہ پسند کرتا ہے, ریاضت بہت پسند ہے, میری امت بہت گنہگار ہے, انہوں نماز پڑھنے والے نہیں, ریاضت کرتے نہیں, میں ریاضت کروں گا, میں عبادت کروں گا, میرے نیکیاں ان کو دیکھو جنت بلا لو, میرے نیکیاں دیکھو میں جنت کو بلا لوں, کہیں کو اللہ تعالیٰ مجھے ایسا کرتا, میں دیکھتا نہیں, دیکھنا نہیں چاہتا, تمہارا یہ درد, تمہاری یہ تکلیف, تمہیں راتا نیندہ چھوڑ کو تمہارے کام کو گالو تمہیں کم کروا, اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کرتا. یہ وقت ایسا آیا, امام حسین علیہ السلام سرکار دو عالم نماز ظہر میں مسجد نبی میں, سرکار سجدے میں, فرض نماز کے سجدے میں, حسین کھیلتے کھیلتے آئے, صحابہ کے پورے کتنے بھی صفان تھے پورے چیرے, صفان چیرے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاندے کے اوپر امام حسین, کھاندے کو امام حسین, وقت جا رہا ہے, صحابہ پیچھے ہی, کیا ہوگا رسول اللہ کو, اٹھ جاتے تھے سو سجدے میں سے, اٹھ رہی نہیں نا, خیال آیا, سمجھے ذرے صحابہ سمجھے, انہوں بول ڈالے رہیں گا اللہ اکبر, اتحیات میں بیٹھ گئے رہیں گا, ہمیں نہیں سنے اس کے واسطے ہمیں پیچھے رہیں گے, اٹھ کو سجدے میں سے دیکھتے, سرکار سجدے میں, حسین اوپر, بہت سے صحابہ اٹھتے سجدوں میں سے, اٹھ کو امام حسین کو دیکھتے, سرکار دو عالم کے کندھوں پہ رہتے, سرکار اٹھنے جاتے, اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بولیا, جا جبرائیل کہے میرے نبی کو کہ یہ جب تک حسین نہ اترے خدا کی قسم سجدے میں سے سر نہیں اترے. جبرائیل آئے, کھاندا پکڑے رسول اللہ کو نماز کے اندر, وہ بھی نماز ایسی چیز, نماز معراج المومنین, نماز معراج المومنین, سجدہ نماز کی معراج, خود سرکار دو عالم صاحب معراج. اب تینوں معراج کے اوپر امام حسین, معراج کے اوپر سرکار امام حسین. اب دیکھو ہمارے خیال نماز میں نہیں تو نماز نہیں کرا, سرکار کا خیال کیسا نہیں. مولا علی فرماتے ہیں میں سجدہ زندگی میں ایک سجدہ نہیں کرا جب تک میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا, اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ لیا میں سجدہ نہیں کرا. اب یہ حالت مولا علی کی نہیں تو مولا علی کے مولا سرکار دو عالم کی کیا حالت ہونا, مولا علی کے مولا سرکار دو عالم کی کیا حالت ہونا. سرکار دو عالم جبرائیل کو بولتے ہیں کہ اللہ کی نماز, اللہ کی عبادت میں کسی بھی شریک نہیں کر سکتے, جبرائیل کو بات کر رہی, بولتی خدا کی قسم حسین کی شرکت اللہ کو پسند ہے, حسین کی شرکت اللہ کو پسند ہے. یہاں سبحان ربی الاعلیٰ, پھر یہاں سے بولتے ہیں حسین کے اوپر, سبحان ربی الاعلیٰ, حسین کے اوپر. کتنی دفعہ چلے امام سرکار دو عالم, پورے صحابہ پیچھے سے کیا سوچے, شاید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہو, ان کا انتقال ہوگا. اٹھ کو بیٹھے, دیکھے سرکار امام حسین اپنے اس کے اوپر ہی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اوپر ہی. دیکھو بعد میں سرکار امام حسین اترے, سلام پھرنے کے بعد صحابہ سب دل میں خیال, کیا ہماری نماز ہوئی کی نہیں ہوئی کی. ایک حکم ہے, شریعت کا حکم ہے, 27 مرتبہ سے زیادہ ہمیں تسبیح نہیں پڑھ سکتے, 27 مرتبہ سے زیادہ تسبیح سجدے میں نہیں پڑھ سکتے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 27 سے زیادہ پڑھے, صحابہ 27 ہے. اب سب کچھ شک ہوگا نماز قبول ہوئی کہ نہیں. سرکار دو عالم مسکرا کو بولے خدا کی قسم نماز میں تمہیں حسین کو بھی دیکھ کے اٹھو, مجھے وہ بھی پتا ہے, مگر کہیں بھی یہ تمہیں دل میں یہ خیال مت لاؤ کہ نماز خراب ہوگی. حسین کو نماز میں بھی دیکھنا عبادت ہے, حسین کو نماز میں بھی دیکھنا عبادت ہے. اور یہ نہ سوچو کہ حسین آ گیا تو غیر اللہ ہے, حسین نماز میں بھی آنا اللہ تعالیٰ آنے کے برابر, اللہ تعالیٰ آنے کے برابر ہے. اے صحابیوں دیکھ لو, امام حسین کو ایسا محبت کرتا اللہ تعالیٰ, میری فرض نماز کے اندر خیال حسین اتنا چاہتا ہے کہ خیال حسین بھی آ گیا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی تو نماز پڑھتے رہے, تو عبادت کرتے رہے, تیری عبادت مجھے دیکھنا پسند ہے. کب دیکھنا پسند ہے, دوسرے ٹائم کو حسین نہیں سو راتاں جگلے رہے تو سرکار دو عالم میں دیکھتا نہیں, تو سو جا میرے نبی, تو سو جا میرے نبی, تو چھوڑ دا. کب اکیلے پڑھتے رہو. جب حسین سجدے میں اللہ تعالیٰ بولتا ہے تیری عبادت بڑی پسند آئی, تو کر. اے نبی تو ابھی بڑا کہ حسین کے ساتھ عبادت خدا کی قسم خدا کو پسند ہے. دیکھو جب نبی کی عبادت حسین کے ساتھ پسند ہے تو خدا کی قسم حسین کو یاد کرنا بھی نبی کو یاد کرنا, نبی کو یاد کرنا بھی خدا کو یاد کرنا. یہ مرتبہ حسین کا. اور حسین علیہ السلام کو ایسا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت کرتے, فرض نمازوں کے اندر بٹھاتے, اور فرض نمازوں کے اندر جیسا خطبہ ہے جمعے کا خطبہ, جمعے کے خطبے میں اللہ کی تعریف, نبیوں کی تعریف, جنت کی تعریف, جہنم کا خوف دکھاتے. مگر حسین آتے تو حسین کو چیر کر ممبر رسول سے اتر کر امام حسین کو لے کر اپنے ساتھ میں اپنی مانڈی کو بیٹھ جاتے. پھڑ کو بیان دینے والے بیٹھ جاتے. بیٹھ کو کس کی تعریف کرتے ہیں, 1 منٹ پہلے اللہ کی تعریف کرے, 1 منٹ پہلے جنت اور دوزخ بارے میں بول رہی, نبیان کی تعریف کر رہی, قرآن کی تفسیر بول رہی, حدیث بول رہی.
یہ 1 منٹ جب حسین آ کو بیٹھے تو چھوڑ دے، سب چھوڑ دا، بولے حسین مجھ سے، حسین مجھ سے ہے، اور خدا کی قسم میں حسین سے ہوں، جو مجھے خوش کرنا چاہتا ہے لوگوں سمجھ لو تم حسین سے ہی میرے پاس آئے، جو حسین کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے، حسین کی مدد کرنا میری مدد کرنا ہے، حسین کی نصرت کرنا میری نصرت کرنا ہے، میرا حسین کربلا میں مارا جائے، حسین بے کفن بے لاش مارا جائے گا، میں آب کوثر کا مالک ہوں، میں مالک کی ساری ملکیت حسین کو دیتا ہوں، حسین جنت کے سردار ہیں۔ اے صحابیوں سن لو، ایک وقت ایسا آئے گا خدا کی قسم حسین کو مدد کرنے والا کوئی نہیں، سن لو جو بھی حسین کی مدد کرے گا وہ سب سے افضل ہو، سب سے بڑا ہوگا۔ یا رسول اللہ آپ نے کہا کہ آپ کا زمانہ، آپ کے صحابی، آپ کی سنگت والے سب سے افضل، فرماتی نہیں میرے صحابی بھی ہوں گے، قرآن میں آیت بھی ہے اصحاب النار اصحاب الجنہ، جنت والے صحابی بھی ہوں گے، جہنم والے بھی صحابی ہوں گے، میری سنگت میں میرے ساتھ میں رہیں گے، جنت بھی جائیں گے جہنم بھی جائیں گے۔ پھر پوچھا کون کی؟ علی کے ساتھ رہنے والے، علی کے صحابی بھی ہوں گے، جنت بھی جائیں گے جہنم بھی جائیں گے۔ مگر خدا کی قسم اللہ تعالیٰ حسین کو یہ مرتبہ دیا ہے جو بھی حسین کا صحابی ہوگا صرف جنتی ہوگا، کوئی غدار نہیں ہوگا، کوئی غدار نہیں ہوگا، حسین وفاداری کا پیکر ہوگا، حسین وفاداری کا پیکر ہوگا۔ اس لیے حسین کی صحبت کرنا میرے صحابیوں سے بھی بڑھ کر، علی کے صحابیوں سے بھی بڑھ کر یہ مرتبہ حسین کا، یہ محبت اگر ہمیں جانا، اللہ کے نزدیک جانا، رسول کے نزدیک جانا، یہ حسین کے ساتھ مل کو جانا۔ دیکھو ہندوستان کو بھی خواجہ آنے کے بعد کیا کرے؟ دین حسین کہنا، دین حسین کیا بولے؟ شاہ حسین، بادشاہ شاہ کو بولے تو شیخ، ہمیں بولے تو شیخ، شاہ صاحب، شیخ صاحب، جتنے بھی روحانی طریقے میں جسے ہمیں بڑا مانتی، شیخ مانتی، پیر مانتی، اسے بولتے ہیں شاہ دین کے لائق۔ بادشاہ کو بولے تو دنیا کا بادشاہ، ساتوں زمین ساتوں آسمان کا جسمانی شاہ بھی کون؟ شاہ بولے تو مرشد، میرا شیخ بھی حسین، میرا مرشد بھی حسین، میرا پیر بھی حسین، میرا خلیفہ بھی حسین، میرا آقا بھی حسین، میرا مولا بھی حسین، بادشاہ بھی حسین۔ بادشاہ یہ نہیں سمجھنا کہ یہ سب خود خواجہ غریب النواز دنیا جو ہندوستان کیا خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سلام کرے، سرکار دو عالم جواب دے ہاتھ خبر میں سے نکالے، بولے اے میرے بیٹے تو شیخ البحر، تو شیخ البحر، جہاں پر زمین ہے وہاں کا بھی شیخ، جہاں پر پانی ہے وہاں کا بھی شیخ، اور زمین کے اوپر جتنی جاندار چیزیں ہیں ان کا بھی شیخ، پانی میں جتنی جاندار چیزیں ہیں ان کا بھی شیخ۔ جب خواجہ غریب النواز کو یہ رتبہ ملا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ، خواجہ مجھے یا رسول اللہ آپ بڑا احسان کرے، بہت بڑا احسان کرے، مجھے مسلمان بنائے، مجھے ولی بنائے، مجھے غوث بنائے، مجھے قطب بنائے، یہاں تک آج مجھے شیخ البحر بنا۔ بتاؤ اس کا احسان میں کیسا چکا؟ اس کا احسان ماننے والے احسان چکا دی، احسان فراموشوں کے سکا بھاگتے نہیں، احسان کے سامنے قبر مبارک کے سامنے ہاتھ جوڑ کے پوچھتے خواجہ احسان کیسا جو؟ قبر مبارک سے آواز آتی کلا اسلکم علیہ اجرا الا المودۃ، میں نہیں پوچھتا کوئی احسان تمہارے پاس، کوئی اس کا بدل نہیں پوچھتا، صرف اور صرف میرے خرابت داروں کی محبت پوچھتا ہوں، خرابت داروں کی محبت پوچھتا ہوں۔ خرابت دار کو حسن، حسین، علی، فاطمہ، ان کی محبت پوچھتا ہوں۔ خواجہ بھی ہندوستان کو آئے، کیا کرے؟ دین حسین چلا، بڑے بڑے صحابہ آئے، سرکار خواجہ غریب النواز کے بعد کئی سو صحابہ ادھر آئے، مکے کی زندگی میں سرکار بھیجے، اس کے بعد مدینے کی زندگی میں ہندوستان کی طرف بھیجے، مگر وہ صحابہ کیا کرے؟ دین الہی لائے، دین الہی لائے، اور کیرلا کی طرف یہاں ذرا مملو کی طرف یہاں باڑوا میں کرے، زیادہ سے زیادہ 100 کے صحابہ آئے، 10,000 سے 20,000 مسلمان نہیں بنے، 10,000 سے 20,000 مسلمان نہیں بنے۔ خواجہ غریب النواز آئے، بیان کرتے یہ کہ وقت کے پر 90,000 آدمیاں بنے، پوچھے خواجہ تمہیں بولتی صحابہ بڑے، قرآن بولتا صحابہ بڑے، حدیث بولتے صحابہ بڑے، مگر تمہیں صحابہ سے زیادہ کام کر کو دکھا رہی، ایک محفل میں ایک مجلس میں 90,000 بنا رہی نا، یہ کیا رہا؟ سرکار خواجہ غریب النواز فرماتے خدا کی قسم میں ہندوستان کو آیا خرابت داروں کی محبت دکھانے کے واسطے، میں آیا حسین کی محبت دکھانے کے واسطے، حسن کی محبت دکھانے کے واسطے، میں آیا ان کی اہل بیت کی شان کرنے کے واسطے، وہ آئے خدا کی پرچم بلند کرنے کے واسطے۔ خدا کی قسم جو حسینی ہو گیا وہ اللہ والا ہو گیا، حسینی ہو گیا اللہ والا ہو گیا۔ اس کے واسطے خواجہ میں طاقت اور قوت ایسی تھی
کہ ان سے بڑھ کو کام کر کہ محبت حسین ان میں زیادہ، محبت اہل بیت ان میں زیادہ. اس کے واسطے خواجہ کیا کرے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، دین حسین، دین کو پناہ دینے کا. جیسا تمہارے بچے ہیں، ان کے بچے ہیں، اب تمہارے بچے کس کی پناہ میں رکھیں؟ تمہارے بچے کس کے پاس رکھیں؟ تمہارے پاس ایک باپ کے پاس، اماں کے پاس رکھیں. پیسے ہونا تو باپ کے پاس، کپڑے ہونا تو باپ کے پاس، روئے تو بھی سنبھالنے باپ کے پاس، چھت ہونا تو باپ کے پاس. پوری زندگی اس کی پناہ میں رکھیں. انہیں دیا تو باپ، انہیں جیتا سو بچہ. برابر نہیں؟ ویسا نا ایسا ہی امام حسین کے سامنے ان کی پناہ میں جیتا. امام حسین دیے تو دین جینا، امام حسین کھلائے تو دین کھانا، امام حسین پلائے تو دین پینا. امام حسین اگر کیا ہونا دین کے ساتھ کر سکتے ہیں، دین کے ساتھ. اس سے آج اگر دین کو پناہ دینے والے حسین. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے. صحابہ پوچھے مطلب کیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے مطلب کیا؟ پوچھے سرکار مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ سرکار دو عالم صحابہ کو پوچھے تمہیں مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی صحابی اٹھا، یا رسول اللہ تمہیں آقا سمجھتی، مولا سمجھتی. حضرت بلال اٹھے، یا رسول اللہ میرا ایمان تم، میرا ایمان تم ہو. ادھر سے ابو ذر غفاری اٹھے، یا رسول اللہ دین تم ہو. بولے خدا کی قسم یہ دو جو کہہ رہے ہیں میں دین بھی ہوں، میں ایمان بھی ہوں، میں دین بھی ہوں، میں ایمان بھی ہوں. اور حسین منی مطلب کیا ہے؟ میرے سے دین اور ایمان، میرے سے دین اور ایمان ہے، اور میں دین اور ایمان سے ہوں مگر میں حسین سے ہوں. تو مطلب کیا ہے؟ میرے سے دین اور ایمان آیا مگر بعد میں ایسا ہوا حسین سے دین و ایمان آیا، حسین سے دین و ایمان آیا. یہ مرتبہ حسین کا، یہ مرتبہ حسین علیہ السلام کا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھی، صحابہ کی محفل ہے. امام حسین کو ایسی ادب اور احترام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کہ جب بھی بڑے بڑے فرشتے آتے، سرکار کی محفل میں فرشتے آتے، ملائک آتے، انبیاء مرسلین آتے. غوث پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بڑا رتبہ، غوث پاک کا بہت چھوٹا رتبہ سرکار دو عالم کے سامنے. سرکار کے سامنے ان کا مرتبہ بہت چھوٹا غوث اعظم دستگیر. اب ان کی محفل میں انبیاء مرسلین آ کو بیٹھتے ہیں. اب سرکار کی محفل میں نہیں آتے، بچے کی محفل میں آئے تو باپ کی محفل میں نہیں آتے. بڑے بڑے انبیاء مرسلین آتے، سرکار کی قدم بوشی کرتے، ہاتھ چومتے، پیر چومتے. کوئی کبھی بھی سرکار دو عالم کھڑتے نہیں تھے. اس کے واسطے بھی کئی سکڑی یونج باب بزرگ بڑے ہستی، اس سے بڑھ کر کون سی دنیا میں نہیں ہے. کون کئی کو ادب کے واسطے جب حسین آتے سرکار دو عالم ان کو کھڑ جاتے، حسین آتے ان کو کھڑ جاتے. خود جب دیکھتے مسجد نبی کے دروازے کے اوپر جا کر استقبال کرتے، حسین علیہ السلام کے ہاتھ چومتے، پشانی چومتے اور گلے کو بوسہ دیتے. اور امام حسین علیہ السلام کے واسطے سر کو جھکا کر اپنے باہوں میں لے کر امام حسین آتے. ادب اور احترام ایسا. یہ ادب، احترام، یہ محبت، یہ عقیدت اگر انسان کرنا، اگر سنت رسول ہے، اگر سنت رسول کو چلنے والے، طریقے کو چلنے والے، یہ محبت کرنا، یہ طریقے والے کرنا. حسین کے واسطے سرکار دو عالم خوش ہوئے. ان کی مولود میں ہمیں خوش ہونا، ان کے غم میں غم کرے تو ہمیں غم کرے. حسین کی عزت کرتا تو مجھ سے یہ نہیں سمجھ لینا خالی سید ہو کو بھی اہل بیت سے محبت نہیں کرا بڑا ظالم. سید کا کام ایسا ہے کہ جو بھی محبت کرتا سرکار بول رہے ہیں مجھ سے، انہیں مجھ سے. حضرت حبیب کو بولتی ہیں تو بہت بڑا کام کرے، تو بہت بڑا کام کرے. خدا کی قسم جیسا انا مدینۃ العلم علی باب، جیسا علم کا شہر علی اس کا دروازہ ہے، خدا کی قسم تو حسین کے شہر کا دروازہ ہو، حسین کی کربلا کا تو دروازہ ہو. سرکار کے صحابہ کبھی بھی ساتھ میں، یا رسول اللہ سمجھ میں نہیں آیا. بولے دیکھ ساری دنیا کعبے کی طرف جھکتی ہے، ساری دنیا کعبے کی طرف، چاہے مانو چاہے نہیں مانو. 72 فرقے بھی کعبے کی طرف، مگر کعبہ مدینے کی طرف جھکتا ہے. مدینے کی طرف کعبہ جھکتا ہے مگر مدینہ کربلا کی طرف جھکتا ہے. سب جنے بھاگتی کعبے کی طرف، کعبہ بھاگتا مدینہ کی طرف. کربلا کی جب عاشور کی رات آئی، عاشور کا دن آیا، خدا کی قسم سرکار دو عالم مدینہ چھوڑے کربلا میں موجود تھے. یہ مقام ساری کائنات کعبے کی طرف گئی تو کعبہ نبی کی طرف، نبی حسین کی طرف. مگر حسین کی طرف جانے والا آج بھی جو بھی زوال جاتا ہے پہلے حبیب ابن مظاہر کی مزار کو جا کر ملنا، بعد میں حسین کے پاس جاتا. ایسا حسین نماز پڑھنے سے، روزہ رکھنے سے، حج کرنے سے، زکات دینے سے رتبہ نہیں. ادب اور محبت اپنے مرتبے کو بلند کرے. سلسلے میں بھی ادب. میں کیا سمجھتی ہوں، ذکر کرتا جائے تو بہت بڑا، ذکر کراتا جائے تو بہت بڑا. بڑے ان میں نہیں بنتے، بڑے ان میں بنتے تو شیطان سب سے بڑا.
عمل میں شیطان سب سے بڑا. ادب اور محبت جس میں ہے خدا کی قسم, ادب اور محبت ایمان اور اسلام اسے جوڑ, ایمان اور دین, ادب اور محبت. ایک بار درود شریف. حضرت مظاہر ایک بار سرکار کی دعوت کرتی, یا رسول اللہ آپ کو دعوت ہوا, اور ساتھ ساتھ میں میرے آپ کے بیٹے حبیب, آپ کے بیٹے آپ کے نواسے حسین کو ملا. اب مظاہر جاتی, گھر کو جاتی, بولتی سرکار جو اگلے جمعہ کو, اب جمعہ کی نماز کے بعد پورا گھر دھوگی, سوار کیا کی کریں کی آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آئے. اب سرکار جس کے اوپر آئے, جنت کے سردار آئے تو کیسا سجاتی, سب کرتی, اب پورے سجا رہی, سب چیز کر رہی. اب کیا ہوتا ہے بتے میں بڑا اتاولا بن آ جاتا ہے. خالی ہمیں خود پیر صاحب آیا تو خلیفہ گھر کو آیا, کہتی عزت اور احترام, خوش ہو جاتا, قدم ڈالا لو, قدم یہ کرو وہ کرو, احترام کی انہیں ذکر کرتا ہے, انہیں کیا کرتا ہے اسے احترام. اب سرکار دو عالم دو جہاں کے مالک آئے تو کیسا نہیں, کیسی خوشی رہتی, کیسا. اب وہاں سے اتاولا بن, یہ کرو, یہ پکائیں گے, وہ پکائیں گے, وہ پکائیں گے, یہ سب کر رہی. اب اتنے میں کیا ہوتا, بیٹا ابھی چھوٹے بچے 4 سال کے بچے, ایک دم 4-5 سال کے بچے رہتی, جاری ڈھابے کو جاری دیکھتی سرکار والا ماری کی. ایک بار گئے, دوسری بار گئے, تیسری بار گئے, پھسل کو نیچے گرے, مر گئے, پھسل کو نیچے گرے, مر گئے, انتقال ہوگا. اب وہاں سے چیخ آئی, حضرت مظاہر گئے, دیکھے مر گا بچہ, اس کے ساتھ میں ان کی ماں دیکھی بچہ, دونوں مرد بیوی روئے, رو کو بولے مظاہر دیکھ اب ہمیں بولے تو سرکار دو عالم کینسل کر دا, دعوت کو آنا چھوڑ داتی. میں نہیں چاہتا کہ سرکار دو عالم میرے گھر کو نہیں آنا, یہ سب چیزیں کر ڈالے بعد سرکار کو واپس نہیں بھیجنا چاہتا. ایک کام کرے, بعد میں ہمیں رولیں گے, دفن کریں گے, دفن کر لیں گے, مگر یہ پروگرام کے بیچ میں سرکار دو عالم ہمارے گھر کو آنی, اس میں کیا بھی نہیں کرنا. وعدہ کر, انہیں بھی وعدہ کر کے نہیں رکھنا. ایک بیڈ شیٹ میں بن کے, کمبل میں بنے کے لیے روم میں لے کے آپ کو ڈالا دی حضرت حبیب کو, چھوٹے بچے کو. اب سرکار دو عالم آئے, اس کے ساتھ امام حسین آئے, حسین کے ساتھ سرکار کے ساتھ صحابی آئے, صحابیوں کے ساتھ ایک کام والا بھی تھا, ایک یہودی سرکار کے ساتھ, کبھی بھی ایک یہودی بچہ تھا جو اسلام قبول نہیں کریا. ایک 12-13 سال کا یہودی بچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا. کوئی جنگ کے اندر سرکار دو عالم جنگ کو گئے, جنگ کے دوران کیا ہوگا, انہیں شہید ہوگا تھا, اس کا بچہ یتیم ہو جانے میں سرکار دو عالم رکھے, مگر کبھی بھی فورس کرے نہیں اسلام کے واسطے. ساتھ میں یہودی تھا, بلا لے کر کے کبھی بھی کیا کرتا, سرکار کے جوتے چپلے کو, چپلا چپلے کو, جھوٹا کھا لے کو ایسا پڑے رہتا. اب امام حسین کے ساتھ سبھی دعوت کو, انہیں جوتے چپلے کو, ہم باہر یہودی بیٹھے, سرکار دو عالم آئے, دسترخوان بچھا, امام حسین دسترخوان, صحابہ بیٹھے, حضرت مظاہر آئے, یا رسول اللہ شروع کرو, بسم اللہ. دعوت شروع کرنے, نوالا اٹھانے جا رہی, امام حسین بولتے نانا تمہارے دوستاں سے بات, تمہارے صحابہ تمہارے دوست آئے, میرا دوست نہیں آیا, میں نہیں کھاتا, میرا دوست نہیں آیا, میں نہیں کھاتا. پوچھے مظاہر کو, اے مظاہر کہاں تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ نوالا رکھ کر بولے 3 دن 4 دن سے بڑی مشقتیں, محنتیں, گھراں جھاڑ کو, کوچ کو, سب یہاں تک تمہارا جتنا بھی رستہ تھا وہ سارا رستہ صاف کرے, میرا بیٹا سارا رستہ صاف کرے, تاکہ نہ کہ تمہارے پاؤں کہیں پر آ کر کنکر چک جائیں, پورا رستہ بڑا سست ہو گیا, بڑا یہ ہوگا, اس کے واسطے سو جا, جھوٹ بولو, سو رہا. بولے نہیں, میرا نواسا نہیں کھانا, میں بھی نہیں کھانا. جاؤ بلاؤ, گئے دروازے کے پاس, جا کو مار کو, بیٹے حبیب آؤ. اب کہاں آتا ہے, مر گیا بچہ, آتا ہے نہیں آتا. حسین بولے نہیں بھائی, جب تک حبیب نہیں آتا کھانا. اب حسین نہیں کھا رہی, کوئی صحابہ بھی نہیں کھاتا, رسول بھی نہیں کھا رہی. پھر ان کی ماں کو بولے تمہیں جا کو بولا, انہوں پکار رہے, نہیں آیا. اب حسین بولے خدا کی قسم میں کھاتا نہیں, جب تک میرا دوست نہیں آتا میں نہیں کھاتا. بولے تمہیں جا کو اٹھا, رسول اللہ بولے تمہیں جا کو, رسول اللہ بولے میں نہیں. باہر میں یہودی بیٹھا, یہودی بشارہ آیا, بولے یہودی کو بلا کے بولے ابھی کلمہ نہیں پڑھیا, کلمہ پڑھ کو نہیں, کلمہ پڑھیا تو نماز بھی نہیں, روزہ نہیں. بولے جا, ہاں اندر میرا بھائی سو رہا ہے, میرا صحابی سو رہا ہے, میرا دوست سو رہا ہے, جا بول. حسین بولا, دروازے کے پاس گیا, ماریا, بولا اے حبیب امام حسین تجھے بلا, امام حسین تجھے بلا رہی. جب یہ آواز ایک یہودی پکارتا تو دروازہ کھل کر حضرت حبیب باہر نکلتے, زندہ ہو کو باہر نکلتی, پریشان حالت. انہوں خدمہ میں گرے, یا رسول اللہ ہمیں جھوٹ بولے. ان کی اماں خدمہ میں گرے, جھوٹ بولے. بولے دیکھو تمہاری دعوت کینسل ہو جاتی ہے, آنا کینسل ہو جاتا, اس کے واسطے ہمیں نہیں چاہتے تھے تمہارا قدم پڑھنا نہیں سکتا, اس کے واسطے ہمیں جھوٹ بولے. امام حسین بلائے, بازو اٹھائے, بولے آئے حبیب تو اتنا جلدی میرے سے پہلے مرتا, تو میرا کربلا کا ساتھ, تو میرا کربلا کا ساتھ. تو حسین علیہ السلام کو طاقت ایسی ہے, سارے نبی چاہے غوث اعظم ہونے, انہوں خبر کے پاس انگوٹھا جا کے لگانا, بس کے بعد انگوٹھا لگا, خون باذن اللہ ہو,
اٹھنا. کون سا دن بچہ آیا تو ہاتھ پھرا تو بولنا قم باذن اللہ. ایسا ولیاں غوث اعظم سے بھی اپنا اپنے خود پرسنل جا کو بات کرنا. مگر حسین ایسا ہے, امام حسین کا ایسا درجہ ہے, انہیں کافر, انہیں کلمہ نہیں پڑھا, اسے خالی بولے تو جا کو اٹھا کر تو اٹھا لگانا. یہ امام, یہ غوث, امام کا درجہ الگ ہے. امام اگر کسی بھی بولتا جائے, انہیں نہ کلمہ نہیں پڑھا, اسے بھی بولتا جائے جا کو اٹھا کر تو اٹھا لگانا, انہیں اسی وقت غوث کے درجے پر چل جانا. انہیں اسی وقت انہیں نہیں پڑھا تو غوث کا درجہ الگ رہتا, انہیں خود جا کو اٹھانا, انہیں خود آ کو اٹھانا. یہ غوث اعظم کا درجہ, یہ امام کا درجہ ہے. اس کے واسطے ان کے درجے الگ, ان کے مرتبے الگ ہیں. یہ امام حسین. ایک بار اصغر کی تشنگی پہ آنسو بہا بہا کر, اصغر کی تشنگی پر آنسو بہا بہا کر, بانو نے رات کاٹی جھولا 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 کر. اب تو ذرا سا دم لو اے گردش زمانہ, اب تو ذرا سا دم لو اے گردش زمانہ. شبیر تھک چکے ہیں, شبیر تھک چکے ہیں, لاشیں اٹھا اٹھا کر, اصغر کی تشنگی پر, اصغر کی تشنگی پر آنسو بہا بہا کر, بانو نے رات کاٹی, بانو نے رات کاٹی, جھولا 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 کر. صحرا کے لاڈلے کو ملتا کہاں سے پانی, صحرا کے لاڈلے کو ملتا کہاں سے پانی. تر کر دی قبر اصغر, تر کر دی قبر اصغر, آنسو بہا بہا کے, اصغر کی تشنگی پر آنسو بہا بہا کے, بانو نے رات کاٹی, بانو نے رات کاٹی, جھولا جھولا جھولا. اصغر کے بعد رن میں مرنے چلے جو سرور, اصغر کے بعد رن میں مرنے چلے جو سرور, شیطانیوں نے روکا, شیطانیوں نے روکا, حلقہ بنا بنا کے, اصغر کی تشنگی پر آنسو بہا بہا کے, بانو نے رات کاٹی, بانو نے رات کاٹی, جھولا 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 کے. کربلا کی رات, 9 کی رات, آج کی رات, آج کی رات امام حسین علیہ السلام کو 7ویں دن سے پانی ختم ہو گیا, پانی بند ہو گیا. اب 7 میں کون بھی مدد بنے زیادہ نہیں, سب ان کے بھائیاں, مولا علی کے 18 بچے, امام حسین کے بچے, امام حسن کے بچے, ان کی بیویاں بچے ان لوگوں کو جنگ کو نہیں جاتا. اب وہاں پر یزیدیوں نے ڈیرا لگایا, فیرات کے اوپر پورا قبضہ کر دیا. اب پانی نہیں, 7 سے لے کر 7 کی صبح سے پانی بند ہو گیا. 9 کی رات وہاں پر امام کو ہمیں فین کے نیچے, لائٹ کے نیچے خالی ایک آدھا ایک گھنٹہ خالی ذکر کرے,
تک ہم بھوک بھی پیاس بھی رہے. دیکھو امام حسین کم سے کم 30-35 دن سے مدینے سے مکے سے کوفے تک چلے کو دھوپ میں پریشانی حالت میں وہاں ہے. اب اس کے ساتھ میں پانی بند، 7 میں سے پانی بند ہوا. امام حسین علیہ السلام اب ہر خیمے کو پورے تو ٹینٹا ڈال کر دیا، پورے ٹینٹا ڈال دیتے ہیں. یزیدیوں کے لاکھوں کی فوج، 1 لاکھ کی فوج ادھر آ گئی. امام حسین علیہ السلام کے ٹینٹا ادھر دور فراق سے دور 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر دور. انہوں پوری دریا کے نزدیک آئے کہ ان کو پانی مل رہا ہے، ان کو ہر چیز نہانے دھونے مل رہا ہے، مگر ساتھ ہی ہے کوثر کے مالک، آب کوثر کے مالک، ساری دنیا کے کوثر کے مالک. اب ان کو پانی بند. بچے اللہ تش اللہ تش اللہ تش پیاس پیاس پیاس، پورے بچے روئے. اب امام حسین ہر خیمے میں گئے. خیمے میں جا کر دیکھ چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ایک 16 سال کا، 18 سال کا، 19 سال کا بندے، 6 مہینے کا اصغر بندے. امام باقر علوم 1 مہینے کے باقر علوم رہے. حضرت زین العابدین بیمار، کھانا نہیں، پینے پانی نہیں. ایسی پریشانی کے حالت میں امام حسین ہر خیمے میں جاتی تسلی دے جب انشاءاللہ کچھ انتظام ہو جائے. اب سب کو جا کر سلا پاتی، تھکے ہارے دھوپ کے اندر، کوئی ان کا مددگار نہیں، صرف ان کے ساتھ عباس تھے، ان کے خاندان والے تھے. تھکے ہارے بیٹھے. امام حسین ٹیک لگا تو تلوار کے اوپر ٹیک لگا تو بشی کی حالت میں ایک ہاتھ پوچھے تو سرکار امام حسین کے خواب میں سرکار دو عالم بولتی بیٹے کل تیرے امتحان کا دن، کل تیرے امتحان کا دن، میری نبوت بچانے کا دن. میری نہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام کی جتنی بھی انہوں نے نبوت کی ہے تو اسلام کا پرچم بلند کیا ہے. خدا کی قسم 1,24,000 نبیوں کی نبوت بچانے کا دن، ان کا دین بچانے کا دن. کل امتحان کا دن. تجھے واسطہ ہے، میں نے تجھے کھاندوں پہ لے کر سارے مدینے میں کھلایا، کھاندے میں لے کر میں نے تجھے سواری کی ہے. میری نماز میں تجھے داخل کیا ہے، میرے روزے میں تجھے داخل کیا ہے، میرے حج میں تجھے داخل کیا ہے. امام حسین اس کی ہر چیز کی لاج رکھ لیں. کل آج لاج رکھ لیں. مولا آ گیا بولے میری خون کی لاج رکھ لیں. میں تم نہ پالیا، تم نہ پوسیا، پاکے اٹھایا، اے حسن حسین تم نہ تربیت کیا، تمہیں میرے خون کی لاج رکھ لیں. فاطمہ زہرا خواب میں آئی، بولے میرے دودھ کی لاج رکھ لینا. خدا کی قسم تجھے پالنے میں قدرت ساتھ میرا دی، اللہ تعالیٰ تجھے ساتھ پایا. مگر آج اللہ تعالیٰ کو دین بچانے کا دن، دین کو بچانے کا دن، آج ہماری لاج رکھ لینا. امام حسن آئے خواب میں، بولے میرے بھائی میں بچپن سے تمہارے ساتھ کھیلیا پوجا، سب چیز ہم نے سیکھے، ساتھ میں سیکھے، مگر آج تمہیں صبر کرنا، آج تمہیں اس کا ساتھ دینا اور اسلام کو بچانے کا دن. کل شہید ہونے کا دن ہے، فلاں تمہیں ماں شہید ہوتی، فلاں شہید ہوتی، سب چیز امام حسین کو مانی. اب خواب دیکھ رہی، بدلے میں ان کی بہن زینب آئی، کھاندے کو ہاتھ رہی، ہاتھ ہلا. امام حسین کھاپ رہے تھے، بولے یہاں حسین میں سنی لاکھوں کی فوج اب گھیرا کر لی اور میں سن رہی ہوں کہ لوگ آپ کو بول رہی وہاں سے ادھر سے بات آ رہی کہ صبح انہوں بگل بجا ڈالتی، دن کا بگل بجا ڈالتی. کیا حسین تیاری کر لی، تمہیں کیا کرے؟ بولے بھائی بھی تیاری کر لے. ہمارے پاس ہے کون تیاری کرنے کے بعد؟ چھوٹے چھوٹے بچے، نہ ہمارے پاس جنگ لڑنے کی چیزاں نہیں برابر، نہ کوئی ہم نہ بچانے والا ہے، تمہیں کیا تیاری ہے؟ بولے خواب میں ایسا ہوا واقعہ، پورا واقعہ بتا. کوئی بولے جیسا تم نہ پڑھا ویسا مجھے بھی ایک خواب پڑا، مجھے بھی ایک خواب پڑا. خواب کے اندر دیکھتی ہوں کہ آسمان سے نور ایسا چمکا، پوری کربلا میں گھیر لیا اور اس کے بیچ میں ایک نور آیا. جب وہ بیچ کا نور آیا تو ساری کربلا کا نور پھیکا پڑتا، پورا کربلا کا نور پھیکا پڑتا. بعد میں دیکھی کہ وہ نور بیچ میں سے آیا، ایک کونے میں گیا اور کونے میں جا کر زمین کے اوپر کچھ کر رہا، زمین کے اوپر کچھ کر رہا. میں گئی، آپ میں دیکھ رہی تو میں گئی، آگے جا کر دیکھی کہ وہ عورت نقاب پوش عورت تھی. وہاں پر کچھ کنکرے تھے، کنکروں کو اٹھا کر چن رہی تھی. میں نے کہا ہے عورت تو کون ہے؟ آپ نے پوچھا ہے عورت تو کون ہے؟ جواب نہیں ملا. پھر پوچھا عورت کون ہے؟ پھر تیسری مرتبہ کہا میں زینب بنت علی، میں زینب بنت فاطمہ ہوں. میں کہتی ہوں، میں حکم کرتی ہوں بتا تو کون. جب یہ سنا تو عورت کھڑی، 70,000 ملائکہ کے ساتھ، پھولوں کے ساتھ آنے والی عورت، ہر جگہ وہ پھیلے اوپر کھڑ گئے. اوپر کھڑ کر اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا، دیکھتی ہوں میری ماں فاطمہ، میری ماں فاطمہ زہرا موجود. فاطمہ زہرا کو لپٹتی ہوں، کہتی ہوں یا ماں کیا کرے، میں یہاں کربلا میں کیا کرے؟ تمہیں تو اتنے برس ہوگا
کتنے برس ہوگا تمہیں انتقال ہو، یہاں کربلا میں کیا کرتے؟ بولتے ہیں میرا بیٹا ادھر گرے گا، میرا بیٹا ادھر گرے گا، میں نہیں چاہتی جب میرا بیٹا گرے اسے کنکرے چن، معمولی سے کنکرے چنو، میں کنکرے چن۔ بولتی بابا کا یہ ہمارے مشرق ایسا ہے کہ یزیدیوں کے ساتھ لاکھوں کی فوج ہے، میرے نانا کا کلمہ پڑھنے والے کروڑوں لوگ ہیں، مگر ہمارے 72 کے سوا کوئی ہم کا ساتھ دینے والا، 72 کے سوا کوئی ساتھ ہماری ایسی مفلسی کہیں کو آ ہم نہ ایسی کہیں کو بتاتی بیٹے تو میں اکیلی نہیں، دیکھ تیرے بابا دیکھتی مولا علی ادھر کھڑے رہتے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پلٹاتی دیکھتی کہ 1,24,000 انبیاء ساری کربلا میں، وہ بھی چن رہی کربلا کے اندر صاف کر دی، پوچھتی یہاں تو حسین گرے تھے مگر یہ لوگ کیا کریں؟ وہ دین سرکار دو عالم جو بات کر رہے ہیں وہاں پر اکبر گرے گا، مولا علی جہاں پر بات کر رہے ہیں وہاں پر اصغر گرے گا، وہاں پر قاسم گرے گا، وہاں پر جون گرے گا۔ خدا کی قسم یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ہم جا کر تمہاری خدمت کریں گے تو یہ ہماری درجات کی بلندی ہے۔ آج ہمارا سب ہم اگر تم کربلا کے اندر شہید ہوگے مگر شہادت تمہاری نہیں ہوگی، خدا کی قسم دین ہمارا بچے گا۔ اگر تم نے ہاتھ کے اوپر ہاتھ دے دیا، امام حسین نے یزید کے اوپر ہاتھ دیا، صرف حسین کا ہاتھ نہیں ہوگا، یہ 1,24,000 نبیوں کا ہاتھ ہوگا، کیونکہ حسین کے ہاتھ پر یہ 1,24,000 نبیوں کا ہاتھ ہے، ان کا کربلا کا دن ہے۔ آپ اس کا صبر رکھنا۔ حضرت فاطمہ زہرا کا پورا خواب سناتے ہیں، امام حسین روتے ہیں، بلبلاتے ہیں، دونوں بھائی بہن اٹھتے ہیں۔ اب رات کو ایسا ہوتا ہے وقت کہ رات بھر امام حسین علیہ السلام صحابیوں کو لیتے ہیں، بیٹھتے ہیں، بولتے ہیں کہ کام کرو، اللہ کے ذکر میں لگیں گے، قرآن شریف میں لگیں گے، بٹھا لیتے ہیں حلقے میں، جیسا حلقہ ذکر ہوا بٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو میں بتی بجھاتا ہوں، میں خیمے کی بتی بجھاتا ہوں، تم لوگ اگر جانا چاہتے ہو تم چلے جاؤ، میں کوئی گلا اور شکوہ نہیں کروں گا، میں گلا شکوہ نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ تم لوگ میرے چھوڑ کو بھاگے، تم ایک کام کرو، بھاگنا چاہتے ہو تو ہماری عورتوں کو لے کر نکل جاؤ، مدینے کی طرف نکل جاؤ، بدنام بھی نہیں ہوگا، کہو کہ امام حسین نے اپنی عورتوں کے ساتھ بھیج دیا بچانے کے لیے، تم بدنام بھی نہیں ہوگا، ایک کام کرتا ہوں جو بھی میری مدد کرنا چاہتا ہے بھاگ جاؤ، مگر یہ چیز ہے خدا کی قسم کوئی زندہ بچے گا، کل کوئی زندہ بچے گا نہیں میرے ساتھ رہنے والے۔ امام حسین بولے بتی بجھا، ذکر کرا، تھوڑی دیر کے بعد امام حسین کہے پھر بتی جلا، بتی جلا دیکھے ایک صحابی بھی اٹھ کو گئے، ایک صحابی بھی اٹھ کو گیا نہیں، سرکار امام حسین یہ کہ بتائے اپنی انگلیوں کو اٹھائے، بتائے یہ تیرا مقام ہے، یہ تیرا مقام ہے، یہ تیرا مقام ہے۔ ہر انسان جو دیکھتا خدا کی قسم قدم بوسی کرتا ہے امام حسین پر، کہتا خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی تمنا دے، آرزو دے، یا کوئی ہمیں طاقت دے یا کرامت دے، ہم لوگ 70,000 دفعہ تمہارے اوپر زندہ ہوں گے پھر شہید ہوں۔ اے حسین ہمیں یہ مرتبہ ملا، پوری رات گزرتے ذکر سے، ان کی قرآن کی اس سے گزرتے، فجر وقت ہوا، بگل بچا، اب 1,00,000 کی فوج، 1,00,000 کی فوج، امام حسین کے بعد صرف 70 مرد بنے، کتنے مرد بنے؟ 70 یہ بیمار کربلا امام زین العابدین بیمار، امام باقر چھوٹے بچے، ایک مہینے سے بھی چھوٹے بچے انہوں اندر ہی، باقی کے پورے 72 یہ کہ پورے کام جو ان کے نوکر تھے پہلے گئے شہید ہوئے، اس کے بعد اصحاب رسول، اصحاب حسین ہے، اس کے بعد شروع ہوا سرکار امام حسین کی آل، نبی کی آل کی شہادت شروع۔ اب شہادت کے اندر بہت بڑے بڑے شہادت ہیں، تھوڑا ساڑھے ختم ہو چلا۔ علی اکبر امام حسین کے بیٹے، امام حسین علیہ السلام کے بیٹے علی اکبر شبیہ رسول، سر سے پاؤں تک رسول اللہ کی صورت، سر سے پاؤں تک رسول اللہ کی صورت۔ امام حسن سر سے لے کر چھاتی تک رسول اللہ کی صورت، امام حسین چھاتی سے لے کر پاؤں تک امام سرکار دو عالم کی صورت، مگر علی اکبر ایسے تھے کہ سر سے لے کر پاؤں تک ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، بولے یا ابا میں نکلتا ہوں مجھے جانے دو۔ حسین بولے تو ابھی بہت زندگی گزارنا، میرے بچے ہونا، مجھے ابھی زندگی گزارنا، تو بیٹھ آرام سے، میں نکلتا ہوں، خدا کی قسم جوان بیٹا رکھو، بوڑھا باپ نہیں جا سکتا۔ بوڑھا باپ بولتے امام حسین نے کام بوڑھا ہو، دیکھ میرا ایک بال بھی سفید، امام حسین 60 برس کے تھے مگر ایک بال بھی سفید نہیں، بولے میں بوڑھا نہیں، بڑا تڑپتی، بولتی علی اکبر بولتی تم نہ میرے قسم ہے تمہیں میں بھیج نہیں بھیجتا جا، لیکن علی اکبر پاؤں پکڑے، بولتی امام حسین نہیں پاؤں چھوڑ، میں نہیں چھوڑتا، پاؤں چھوڑ، تیری صورت نبی کی صورت جیسی، تیرا جسم نبی کا جسم جیسا، مجھے تو جب پاؤں پہ گرتا ہے تو مجھے بے بھی محسوس ہوتی، تو ہٹ جا۔ وہ بولتی میں جب تک ہٹتا نہیں جب تک یا حسین آپ میرے باپ مجھے اجازت دیں گے،
اب امام حسین مجبوری میں آگے اجازت دیتی علی اکبر اتنی محبت کرتے ہیں علی اکبر کو، شبیہ رسول. اگر امام رسول اللہ کی یاد آتی تو لوگ جا کر علی اکبر کو دیکھتے، علی اکبر کو دیکھتے تو رسول اللہ کی صورت دی جاتی، علی اکبر کو تیار کرتی، اپنا امامہ، اپنا فضا، اپنی تلوار دیتی، علی اکبر نکل 3 دن کے بھوکے، 3 دن کے پیاسے، بھوک کے اندر جب علی اکبر نکلتی، وہاں کے لاکھوں یزید لوگ وہاں سے پکارتے کیا نبی آ گئے، نبی کی صورت جیسے آ رہی تو نبی آ گئے، نبی آ گئے. علی اکبر کی صورت دیکھتی بھاگ، میدان چھوڑ کر بھاگتی ہیں، علی اکبر پیچھے بھاگتے. اب بھاگتی امام حسین دیکھ لیں میرا بیٹا کیسا لڑے گا، میرا بیٹا کیسا لڑتا ہے، کیسا مارے گا. دیکھو خیمے کے اوپر سے دیکھ رہے، خیمے کے ساتھ جا رہی، ایسا جاتی کہ ایسا دھول اڑ کے کچھ نہیں دکھتا. اب اتنا سمجھتی جہاں پر بھی دھول اڑ کے میرا بیٹا بھاگ رہا، فوج بھاگ رہی ہے تو بھاگ رہا. ہزاروں واصل جہنم ہوتا ہے. بدے میں امام حسین کی بیوی حضرت رباب آتی، یا حسین میرے آقا میرے مولا آپ کو میرے بیٹے کو رخصت کرے، جوان بیٹا ہے، میرا دل بہت چاہ رہا ہے کہ ایک بار میں علی اکبر کو دیکھوں، ایک بار علی اکبر کو دیکھوں. بولے اب تو نہیں، رن میں چلے گا. اب کون صبح کو جا رہا ہے، صبح سے گئے کون بھی واپس نہیں آیا، میں چاہتی ہوں کہ ایک بار دیکھوں. آپ کو بولتے یہ کام کر، ماں کی دعا بہت بڑی دعا، تمہیں دعا 5 اپنا ردا ڈال کو حضرت رباب دعا کرتے، اے اللہ تو یعقوب کو یوسف سے ملانے والے، یعقوب کو یوسف سے ملانے والے میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا. جب دعا ہونے سے پہلے علی اکبر پلٹ کر واپس آ تو دیکھتی وہاں سے زور و گل ہوتا ہے، معلوم ہو جاتا رباب کو بیٹا جا تو بولتی امام حسین تیری ماں بڑی یاد کر رہی تھی، جا ماں سے مل ماں کو مل رہی. بولتی ماں تمہیں کئی کو یاد کر، میں تو جانے سو وقت میں تلقین نہیں کری، مجھے میں کیا بھی تلقین نہیں کری. میں تلقین یہ دینا چاہتی ہوں خدا کی قسم تو زندہ نہیں آیا، تو زندہ آیا میں تیرا دودھ بخشتی پیو. میرے مرد، میرے جو عابد ہے، میرے جو امام ہیں، خدا کی قسم ان کے اوپر تو قربان ہوں. میں دودھ پلا کو تجھے خون بنا کو اسے میرے جد کے اوپر قربان ہوں، میرے حسین کے اوپر قربان ہوں. یہ تلقین دے. ٹھیک ہے ماں قدم بوسی کرتی، امام حسین کے پاس جاتی، بولتی بابا میں نے بڑے پہلوانوں کو مارا، ہزاروں کو مار دیا، مگر بڑی بھوک ہے، بڑی پیاس لگ رہی ہے، بابا تھوڑا پانی مل جائے، اللہ کی قسم میں پورے مار سب کو مار. اب امام حسین بولے کہاں سے پانی، کہاں سے؟ ان کی ماں کے محل میں ساری دنیا کا پانی ہے، فاطمہ زہرا کے محل میں دنیا کا پانی، پوری دنیا کے اندر جتنا بھی پانی ہے فاطمہ زہرا کا محل، جنت میں جو بھی پانی ہے فاطمہ زہرا کا محل. مگر ان کے باپ کی، ان کی ماں کی جائیداد پہ ایک بوند پانی دینے والا، ایک بوند پانی ان کے پاس نہیں تھا. امام حسین بولے پانی تو نہیں ہے، ایک کام کر، تو دھوپ میں گیا، تو ہزاروں کے ساتھ لڑا، تیرا حلق سوکھا رہا. میں تو بھی ذرا ادھر اس کے اندر خیمے کے پاس تھا، میرا حلق تو بھی ذرا یہ رہے گا. ایک کام کر، میں میری زبان تیری زبان میں پکڑتی، چہرے کو پکڑتی. امام حسین اپنی زبان کو علی اکبر کی زبان پہ ڈالتی، جب ڈالتی علی اکبر چیختی اللہ اکبر، گر جاتی، گر کو بیٹی بیٹا کیا ہوا؟ بولتی یا باپ میری زبان سے زیادہ تمہاری زبان میں کانٹوں جیسی پیاس ہے، کانٹوں جیسی پیاس ہے. بولتی میرے پاس پانی، ایک کام کر، تیرے نانا جبری آپ ایک کوثر لے کو جبری جنت میں تو جا بیٹا. پھر تیار کرتی علی اکبر کو بھیج گئے. علی اکبر پھر واصل جہنم کیا، وہاں سے پکارتی یا ابا عبداللہ، یا ابا عبداللہ مدد کو آؤ. اب امام حسین حضرت عباس خیمے میں گھوڑ سوار گھوڑے نکالے، 2 نکلے تو پورے بھاگ. اب دیکھتی علی اکبر وہاں زخموں سے ہاتھاں پاواں نیزے چاقواں پھالے خطرے جو رہتا پورا جسم پامال تڑپتے رہتی. امام حسین جاتی، سامنے جاتی، کیا بیٹے کیا ہوا؟ اپنے مانڈی کو امام حضرت علی اکبر کا سر رکھتی، ان کو بولتی کیا بیٹے؟ بولتی بابا بڑی پیاس ہے، پھر بھی تمہارے پاس پانی. پہلے تو پوچھ لیا، پانی نہیں پوچھا. دیکھو میں ہاتھ جہاں پر لگی ایک نیزہ چھوٹا، ایک کچھ چیز مجھے بہت چبھ رہی ہے، وہ چیز نکال ڈالو، پھر بھی تمہارے واسطے میں لڑوں گا. مرتے بھی علی اکبر بولتی یا حسین یا امام تمہارے واسطے لڑوں گا، جو تمہارے خلاف ہے اس کے واسطے لڑوں گا. امام حسین اٹھا کے ہاتھ دیکھیں یہ ایک نیزہ پیوست ہوتا، ایک نیزے سے مار کو، ایک ظالم کا بچہ نیزہ مار کو لکڑی توڑ ڈالا. اب نیزے کی ہنی چپ کے دل کے پاس چھپ گیا، پورا دکھ رہا ہے، پورا کر رہا ہے. بولتی میرے بابا خالی یہ نیزے کی ہنی نکال دو، میں پھر لڑوں. اب امام حسین تڑپ کی ادھر آ رہی، ہاتھ لگا رہی تو چیخ رہا بچہ، ہاتھ لگا رہی تو علی اکبر چیخ رہی. بولتی بابا یہ کام کرو، مدینے میں تمہارے نانا کی طرف پھرو،
पुकारो मदीने वाले को, पुकार को तभी घसीटो। अब मदीने की तरफ दुआ करती, या रसूल अल्लाह मुझे ताकत दो, मेरे बच्चे की यानी हनी निकाल, उन्हें तुम्हारी सूरत जैसा है, तुम्हारे शक्ल जैसा है, तुम्हारे जिस्म जैसा है, जब भी मैं देखता हूँ या रसूल अल्लाह तुम्हें याद आती, तुम्हारा चेहरा याद आता। जब हनी निकालने जानी तो चीखता हूँ। अब या रसूल अल्लाह की तरफ आवाज़ आई, वहाँ से एक आवाज़ आई, बेटे हुसैन मैं ये तुम्हारी तड़प नहीं देख सकता, मेरी तड़प नहीं देख सकता। नाना तुम्हें नहीं देखे तो कौन देखे? फिर बच्चा बोलता है काम करो, सारी दुनिया के मददगार हमारे दादा अली की तरफ थे, नजर की तरफ थे। बोलती इमाम हुसैन खुद बेटा बोलता है पुकारो, नजफ वाले को पुकार को ये निकालता है। सारी दुनिया में जिसकी मदद कम हो जाती है वहाँ में मदद शुरू होती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बोलते बेअदबी है, तू सूरत नबी है, तू सीरत नबी है, जिसमें नबी है, मैं कैसा उठाऊँ, कैसा करूँ? इमाम हुसैन कैसा उठा को एक हाथ रखे, एक हाथ रखो, नेज़ा पकड़े, नेज़े की अली पकड़ को घसीटती, अल्लाहु अकबर, या अली मदद कर को घसीटती, नेज़े के साथ उनका दिल अली अकबर का दिल निकल जाता। दिल निकलने के बाद तड़पती, रूह बर्बाद हो जाते। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को दिल निकाले, नेज़े में से दिल निकाले, फिर भी देखो इमाम हुसैन आसमान की तरफ देखो, बोलती या अल्लाह ये दिल है, मेरे बच्चे का दिल है, मेरी औलाद का दिल है, या अल्लाह मेरे रसूल का तू दिल है। मेरे रसूल का दिल ये था, उनके दिल में मोहब्बत, दुआ ये थी उनकी उम्मत को बख्शवा दे, मेरे नाना की उम्मत को बख्शवा दे, दिन दिखाए। अल्लाह ताला से दुआ करे, किसके बारे में शुक्र है? हमारे वास्ते। मगर हमें रजीना उनको याद नहीं, मरते मरते भी दिला निकल को क्यों हमारे वास्ते याद उठा लेते। अली अकबर का लाशा उठा ले खाने हो गए। इमाम हुसैन जवान, ये बाल भी आपको एक सफ़ेद दिखा, जैसे जवान लोगों का था वैसा था ये। जब अली अकबर का लाशा को कीमे की तरफ जा रही तो वहाँ से सकीना, हजरत ज़ैनब, छोटी बच्ची 6 साल की सकीना, उनकी बेटी निकल के देख के कुकू हमारे बाबा हुसैन बूढ़े, ये बाल भी आकर काला नहीं था, पूरे बाल सफ़ेद थे। इतनी परेशानी के हालत में इस पर डेले का को डालने के बाद सारे लोग आकर रोती, पूरी औरतें रोती। उसके बाद इमाम हुसैन तैयार होने जाते लड़ने के वास्ते। बदले में इसके और एक खासिम इमाम हसन अलैहिस्सलाम के बड़े भाई के बेटे आके बोलती चचा मंजे पे हमें जवान, तुम्हें इमाम से पहले तुम्हें जवान, हमारे से पहले तुम्हें शहीद हुए तो सारी दुनिया हमने क्या बोली, हमें जाती। तो बोलती तू मेरे बड़े भाई का बेटा, तू इमाम का बेटा, तू हसन का बेटा, और आखिरी फिराक तो हसन का, मैं तुझे इजाज़त नहीं दूँ, तू चले जा। तड़पती तड़पती क्या किस करती, नहीं मानती, जा तू चले जा, ये जो मैं इजाज़त नहीं देता, तू आखिरी इमाम हसन की कड़ी है, तो इसके बाद कोई नहीं है, तू चले जा। और हज़रत कासिम भी ऐसा है कि उसी रात को इमाम हसन उनकी बेटी रुक़ैया से शादी कराती, उसी रात को शादी कराती। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनके ससुर भी और चिचा भी बोलती वो आज इस रात को शादी हुआ, ये रात को शादी हुआ, अब तू जंग को जा, मेरी बेटी को देखना, तू जिंदगी करना, तू मेरा बड़े भाई हुसैन अलैहिस्सलाम का बेटा है, मैं नहीं चाहता। अब गया हज़रत कासिम गए, तड़पे तरसे, कुकू करने गए, सब जने गए, माँ करने गए, आखिरी में माँ तू मुझे पैदा करने से पहले मार डालना, ऐसा बोलती, पैदा करने से पहले मुझे मार डालना था बेटे भाई को, आज सबसे बड़ी मुसीबत आई, क्या तुझे मुसीबत आई? बोलती मुझे उनके ऊपर कुर्बान करने के वास्ते मुझे इमाम हुसैन भेज। देखो उनकी मुसीबत, हमारे मुसीबत पैसे नहीं रहते, खासा नहीं रहते, ये हमारे, मगर अहले बैत की मुसीबत जा रहा हो, हुसैन के ऊपर कुर्बान नहीं होना उनके ऊपर मुसीबत, हुसैन पर नहीं कुर्बान होना उनके ऊपर मुसीबत। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नहीं छोड़ दी मुझे, माँ सजदे में जाके दुआ करके ख्याल। इमाम हसन वो ज़माने में जब जिंदा थे तब ये वसीयत करे थे, जब सबसे ज़्यादा तकलीफ आई ये ताबीज़ में मेरे बेटे के खांदे को बनी, जब दुनिया में सबसे ज़्यादा तुम्हें तकलीफ है, वो तकलीफ के वक्त तुम्हें वो ताबीज़ खोल को देखना। अब वो याद आया तो उठाए, ताबीज़ उठाए, खोल को बोले जा ये इमाम हुसैन के पास। अब इमाम हुसैन के पास वो ताबीज़ हज़रत कासिम ले को जाती, इमाम हुसैन की क्या है, बोल दी ये मेरे बाप की वसीयत, मेरे बड़े भाई, तुम्हारे बड़े भाई की वसीयत, इमाम हसन की वसीयत। पढ़ने से पहले चूम को क्या करती, खोल को देखती, उसके अंदर हुक्म करता है हुसैन ये दिन आएगा, ये दिन के ऊपर मैं हुक्म करता हूँ कि तू मेरे बेटे को शहीद कर दे, तेरे सामने तुम्हें भेजना, मेरे से तुम्हारे से पहले मेरे बेटे को भेज। अब ये सुन गए, क्या करती, इमाम का हुक्म, हज़रत कासिम को तैयार करती, इमाम हसन का अमामा पटका तलवार देती, हज़रत कासिम को उठाती, बोलती तू मेरा जवाई, ये किसी दिन का नोशो,
تو حضرت امام حسن کا آخری چراغ، اس کے بعد امام حسن کا خاندان چلنا، ان کی نسل چلنا، ان کی نسب چلنا، تو آج ہی شادی کرا تو چھوڑ دا، تو حکم کرتا میں تیری بڑا ادب کروں، میں بولتے نہیں میرا باپ کا حکم ہے نہیں مجھے پھر حضرت قاسم کو تیار جانے کے بعد منہ بھی واصل جہنم ہزاروں کو کرتے، وہاں سے پکارتی، گھوڑے میں سے گرتی، وہاں سے دیکھتی امام حسین علم ہوتا ہے، لڑتی، ہزاروں کو مارے، تھوڑا دیر علم گرتا ہے، علم اٹھتا ہے، علم گرتا ہے، علم اٹھتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد دیکھتی حضرت قاسم نیچے، اب نیچے گر گئے، وہاں سے پکار آتی ہے یا ابا عبداللہ مدد، پھر امام حسین گھوڑ سوار کرتی، حضرت عباس ساتھ میں رہتی، دونوں بھاگ، جب ان بھاگتی تو سارے فوج والے پیچھے بھاگے، اب پیچھے بھاگے دیکھے اس جگہ کے پر قاسم موجود نہیں، امام حسین پکارتی قاسم، حضرت پکارتی ہیں، حضرت عباس پکارتی قاسم، کہاں ہی تمہیں کہاں بھی قاسم نہیں دکھتے، امام حسین کیا کرتی ہے میں وقت کا امام، اے قاسم میں حکم دیتا ہوں میرے میرا سوال کا جواب دو، تم کہاں ہو؟ جب پکارتی تو ادھر سے ایک ٹکڑا اٹھ کو بولتا لبیک یا حسین، یہاں سے انگلی اٹھ کو بولتی ہے لبیک یا حسین، ہاں دل کا ٹکڑا بولتا ہے لبیک، کیسا؟ جب امام حسین علیہ السلام جب ان گھوڑے سے گرے، نیزے مارے، تلوار مارے، کھالے مارے، گھوڑے سے گرے، جب گھوڑے سے گرے ہزاروں گھوڑے ان کو، جب امام حسن و حضرت عباس کو دیکھے ہزاروں گھوڑے ان کی لاش کے اوپر چلے، لاش کے اوپر گرے، ٹکڑے ہو گئی ان کی لاش، ٹکڑے ہو گئی، ایک ایک ٹکڑا الگ الگ جگہ پر بکھر رہا، جب امام حسین حکم کرے تو ایک ٹکڑا بھی کیا بولا لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین کی صدا ہے، امام حسین علیہ السلام سارے ٹکڑوں کو جمع کو اپنے دامن میں لے کر سوچتی، اب میں گیا، سارے لوگوں کا چہرہ تھا، ہاتھ تھے، پیر تھے، مگر قاسم اکیلا ہے، اب میں کیا منہ دکھاؤں، کیا میری بیٹی کل رات کو شادی ہوئی، آج بیوہ، آج کل رات کو شادی ہوئی، آج بیوہ ہوگی، یہ پریشانی حالت میں دلے کو گئے دارے، بولے ہمیں ایک بار زیارت کر، کیسا مرغا کی پروگرام میں سبھی ایک بار زیارت کر رہی ہے، اب کھول کو بولے نہیں کر سکتے، حضرت زینب بولے میں کرنا، رقیہ بولے میں کرنا، رباب بولے میں کرنا، لیلا بولے میں کرنا، بولے تمہیں نہیں دیکھ سکتے، سب جنے فوج کر امام حسین علیہ السلام ڈالے، کٹی دار کو کھولتے ہی دیکھے ٹکڑے، ہر ٹکڑا بھی پکارتا تھا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، جب دیکھے سب روئے، ریا کرے، سب کرے، اب اس کے بعد باری حضرت عباس علمبردار سپہ سالار امام حسین کے سپہ سالار، مولا علی مشکل کشا کے بیٹے، امام حسین علیہ السلام کے تھے، اب انہوں بولتی یا حسین مجھے جانے دو، اب یہ سب چلے گئے، اب میں بچوں، مجھے جانے، بولتی تو نہیں، تو جب تک ہے خدا کی قسم کوئی ہمارے پاس نہیں آئے، عباس تمہارا ایسا دبدبہ ہے، تم علی کے بیٹے ہو، تم علی کی صورت رکھنے والا ہو، تمہارا ایسا دبدبہ ہے، جب تک تم میرے ساتھ ہو کوئی فوج ہمارے قیمت تک نہیں آئی، اگر تم چلے گئے تو خدا کی قسم ہمارا کچھ بھی نہیں رہے۔ امام حسین بڑا سمجھاتے ہیں، حضرت بولتی ہیں عباس نہیں ہو، میں جانا، اب بتے میں حضرت سکینہ 6 مہینے کی بچی بولتی بابا بڑی پیاس لگی، مجھے ذرا پانی پلاؤ، میری زبان باہر نکل گئی، کرنے میں میری بہت نکل جاتی ہے، مجھے پانی پلاؤ۔ حضرت امام حسین بولتے ہیں عباس کام کر، تو لڑنا نہیں، تو جانا مشکزہ پکڑنا، میری بیٹی کے واسطے پانی پلاؤ۔ بیٹی بھی آتے چچا مجھے ذرا پانی پلا دو، تمہیں پلا دے لے تو میں نے سکون ہو جاتی، میرا چھوٹا بھیا بھی مجھے بھی پیاسا کرا تھا، ماں کا دودھ سکھا ذرا پانی دو۔ حضرت عباس کیا کرتی، مشکزہ ہاتھ میں لیتی، قلم ہاتھ میں لیتی، سیرا نکلے، گھوڑے کے پر نکل کے لاکھوں کی فوج پار کرے، فراق کے پاس چلے، لاکھوں کی فوج پار کرے، فراق کے نزدیک چلے گئے، مشکیزے سے پانی بھرے، نکل بھی باہر، جب یہ ظالم جزیرہ ابن زیاد سب بولتا ہے یہ عباس یہ شیر ہے، تمہیں یہ نہیں اکیلا کہے تو خدا کی قسم تمہیں ٹکڑے ہو جائیں، ان کو مارنا تو پورے جھنڈ کر کو مار، پورے جھنڈ مل کو مار، ہزاروں کے لوگ پیچھے سے، آگے سے، دائیں سے، بائیں سے، ہزاروں کے لوگ، وہ بھی عباس کے سامنے بھی مار سے نیزے پھرکاتے، تلواراں پھرکاتی، بھالے پھرکاتی، جب انہوں ہاتھ میں ایک علم ہے، ایک ہاتھ میں مشکزہ، انہوں ہی سو پانی کے واسطے لڑنے نہیں، خدا کی قسم لڑنے آتے عباس، یہ تلوار پھراتے پوری کربلا برباد، پوری یزیدہ برباد ہو جاتی، مگر حضرت عباس کے ہاتھ میں پانی ہے، ایک علم ہے، مگر ظالمہ کے بچے مار گئے، یہ ظالم کا کیا ہوا، اٹھایا، امام حضرت عباس جاری، ایک تلوار لمبی تھی، اٹھایا ماریا، ایک حضرت عباس کا ہاتھ قلم ہوا، شان و قلم ہوا، نیچے گئے،
जानू कलम हुआ गिरका, मिश्किज़ा उठा, ये हाथ में रखे, अलम भी है, मिश्किज़ा भी हाथ में, अलम भी मिश्किज़ा भी हाथ में। जब ये हाथ से घुड़सवारी करके आगे बढ़ गए तो और एक जालिम का बच्चा आया, फिर एक तलवार चलाया, फिर एक हाथ गिर गया, मिश्किज़ा अपने दांतों में रखे, अलम नीचे गिरा। वहाँ से हज़रत इमाम हुसैन देख ली, अलम इधर गया, अलम उधर गया, अब अलम नीचे गिर गया। अब जैसे जैसे हो रहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कमर झुक जाएगी, कमर झुक रहे, परेशान हालत में आ गए, रोना शुरू करे, मेरा अब्बास चलेगा, मेरा अब्बास चलेगा। अब हज़रत अब्बास अपने मिश्किज़े को दांता में दबाए, देखो तलवार छोड़ डाले, अलम छोड़ डाले, मगर सकीना को पानी पिलाने के वास्ते इतनी मोहब्बत थी इमाम हुसैन की बेटी से, मिश्किज़ा दांता में दबा कर आगे बढ़ रही। एक जालिम का बच्चा दूर से तीर चलाए, तीर कहाँ चलाता है, वो भी सीधा अंखी में चलाता, सीधा ये अंखी में चलाता। अब फाले से मारता है, पीछे से जनाब फाले से मारता है, जब मारता है तो हज़रत अब्बास को चक्कर आती, चक्कर आती, मिश्किज़ा है दांतों में दबा होगी, एक जना मिश्किज़े के ऊपर तीर मार, जब पानी गिरता जिस्म के ऊपर हज़रत अब्बास साथ में गिर जाते। हज़ारों की फौज आकर हज़रत अब्बास को दूर से और सामने से भी दूर से नेज़े मारते, फाले मारते, मारते ही वहाँ से पुकारती, या अबा अब्दुल्ला, या मेरे हुसैन मदद। इमाम हुसैन निकलती, फिर छोड़ को भागती, हज़रत अब्बास के पास आती, सरकार इमाम हुसैन अपने कांधों अपने गोद में रहती, बोलती, तू सारी ज़िंदगी मुझे इमाम पुकारा, मुझे मौला पुकारा, आज एक बार वक्त है, आखिर वक्त है, मुझे भैया पुकार। कभी भी हज़रत अब्बास की इज्जत और एहतराम करते हैं, भाई हो को भी भाई नहीं पुकारते, भाई को बोले तो भी खाली सरकार इमाम का, आज मेरी ये तमन्ना पूरी कर, बस एक बार मुझे भैया कर दो पुकार। ये बोलती नहीं, तुम्हें इमाम बेअद भी होती, भैया पुकार नहीं पुकार, मेरी तमन्ना, मेरा हुक्म दे। बोलते हैं बात एक काम करो, ये अंखी में मुझे तीर चुकी, ये अंखी को पूरा खून, ये अंखी को पूरा खून है, मैं मरने के वक्त तुम्हारा दीदार करना चाहता हूँ, मैं मरने के वक्त तुम्हारा दीदार करना, या हुसैन मेरे आंखों के खून की पोछ। इमाम हुसैन साफ करती, आंख खोलती, बोलती जिस तरह मेरे बाबा अली ने नबी का चेहरा देखकर दुनिया में आया, इसी तरह मैं अब्बास मेरे नबी का, मेरे हुसैन का चेहरा देखकर दुनिया में जाना चाहता हूँ। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेहरा देखती, बोलती एक बार भैया, बोलती नहीं, फिर बड़ा ये करती, बोलती एक शर्त भैया, मैं भैया पुकारूंगा, मुझे एक शर्त है, अब मैं सकीना की क्या हूँ, मैं सकीना को क्या हूँ, जिंदगी में मेरी भतीजी कभी भी क्या भी पूछी नहीं, क्या भी एक चीज़ पूछी नहीं, चीज़ पूछी भी पानी पूछी, पानी भी नहीं लगाया ना, मैं ये उसकी हाजत पूरी करे आने, मैं क्या मुँह दिखाऊंगा नाना को महशर के अंदर, मैं क्या मुँह दिखाऊंगा मैं क़यामत के रोज़ सकीना को, मैं उसकी ये हाजत पूरी करे आने। इमाम हुसैन बोलते हैं देख तू मुझे भैया पुकार, मैं तुझे आज दुआ करता हूँ, वक्त का इमाम हूँ, मेरी ज़बान नबी की ज़बान है, खुदा की कसम तू दुनिया में बाबुल ख़वाइज है, तू मेरी बेटी की एक हाजत पूरी करे आनी, मगर पूरी कायनात में जो भी है उसकी हाजत पूरी करे, तू बाबुल ख़वाइज हो, जो भी दुनिया के अंदर उनके नाम से फातिहा या कोई है हज़रत अब्बास के, खुदा की कसम पूरी हो पूरी होती। हज़रत अब्बास को हाँ दुआ करती, बोलती अब्बास ये तो अलम, फिर क्या फिक्र हज़रत अब्बास को, या मेरे माँ मेरा अलम गिर है, वो अलम है जो सरकार द्वारा ने मौला अली को दिया था, खैबर में मौला अली को दिया था, सरकार द्वारा को अल्लाह ताला ने खुद वो अलम उतारा था, ये दीन का अलम गिरगा, ये दीन का ये अलम गिरगा, या इमाम ये अलम को उठाने वाला कौन, क्या मुँह दिखाना नाना को, ये अलम गिरा डाला, ये अलम को मेरे बाप संभाले थे, ये अलम को मेरे नाना संभाले थे, मैं गिरा डाला, हमने क्या करना। बोलती खुदा की कसम ये ऐसी कौम होगी जो सारी ज़िंदगी तुम्हारे अलम रखेगी, तुम्हारा ये अलम रखेगी और इसकी इज्जत और एहतराम करेगी, तुम्हारा अलम कभी भी नीचे नहीं होगा। अभी अलमा क्या है, हज़रत अब्बास की जो खुशी थी और सरकार इमाम हुसैन की जो दुआ थी, वो दुआ चाहे दुनिया वाले मान लें, मुफ्तियाँ मान लें, आलिमा मान लें, नहीं मान लें, मगर करबला में इमाम हुसैन बोले वो एक कौम होगी जो चाहने वाले होंगे, या अब्बास तुम्हारा अलम परचम बुलंद है, जहाँ भी ये है अब्बास का अलम हो। हज़रत अब्बास की शहादत हो जाती, फिर सरकार इमाम हुसैन घर पर आते, अब वहाँ देखती है सब जगह पूछती क्या पानी डाले, क्या चाचा पानी डाले, देखे तो चाचा की लाश रोती, मातम करती, पूरा गिरा करती, फिर सकीना भाग पाती, मेरे बच्चे को मैं तो पानी न को, अली असगर को ज़रा पानी पिला दो, अली असगर को ज़रा पानी पिला दो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लेती, हाथ में लेती, देखो जाने चाहती बाहर, सकीना हाथ में ले लो, तुम्हें बाहर नहीं लेके जाए, सुबह से जो गया वापस नहीं आया, सुबह से जो गया
تمہیں واپس نہیں آیا, تمہیں بیٹے بچے کو ایسا تمہیں پانی لے کر سکینہ کے ہاتھ میں. بولے نہیں, یہ حجت پیش کرنا, یہ یزیدیاں ہیں, ظالمہ کے بچے مانتے ہیں, تو مجھے دے. علی اصغر کو 6 مہینے کے بچے کو دے. علی اصغر عالم, کون منگے تو بھی عالم. بولتی زینب یا حسین, علی اصغر سکینہ کرنے سے نہیں آئے. اب امام حسین گئے, سامنے گئے, کان میں بولے تو آ جا. ایک دم علی اصغر ان کے ہاتھ میں آ گئے, پوچھے ہمیں بلائے, باپ بلائے, سب جنے پورے عورتیں بلائے, مگر بات کیوں نہیں, علی اصغر نہیں آئے. اے حسین تمہیں کان میں کیا بولا؟ سکینہ مجھے کان میں کیا بولا؟ میں اطاعت ہو جاتا. فرملا کا تیر تیرا انتظار کر رہا, کون کھائے گا؟ اتنا بولتے ہی بچہ ہاتھ میں آیا. اب بچے کو یہ شہید بھوک امام حسین ابا میں لے کے گئے, ابا میں لے کو میدان کربلا میں گئے. بولے یہ دیکھو یہ چیز ہے سامنے, کربلا کے سامنے نزدیک چلے گئے, نزدیک جا کر یزیدیاں کے سامنے کھڑے. لڑکوں بولے انہوں کیا سمجھ گئے امام حسین کے ہاتھ میں بچہ ہے, قرآن دے لگا کے یزیدیاں قرآن دے گا سمجھا, پورے انتقال پورے شہید ہو گئے. اب بچہ کون بھی نہیں. اب یہ دیکھ کو کیا سمجھو قرآن, وہاں سے پکارا اے حسین کیا تمہیں اب قرآن دے کو آگے سے کیا نہیں, انہوں بولے قرآن نہیں آیا. ابا اٹھائے, دیکھے 6 ماہ کا علی اصغر, چاند جیسا چہرہ, خوبصورت. یہ بولے یہ میرا 6 مہینے کا علی اصغر چھوٹا بچہ ہے. مسلمان ہو تم, مسلمان کو حکم کیا ہے؟ پانی پلانا, کوئی بھی ہو پانی پلانا. تمہیں 2 قطرے میرے بچے کو پانی, 2 قطرے میرے بچے کو پانی پلاؤ. میں نانا کے ہاتھ سے تمہیں آب کوثر پلاؤں, نانا کے ہاتھ سے آب کوثر پلاؤں. ظالمہ کے بچے نہیں کرے. بولے ہے کوئی تمہارے میں سے کوئی باپ تبھی رہتا نا, کون تیری باپ ہے, تمہاری اولاد کا واسطہ دے, میں میرے ساتھ دشمنی ہے, یہ چھوٹے بچے کے ساتھ کیا دشمنی ہے. تمہیں ایک کام کرو, پانی کا ایک قطرہ کپڑے میں لگا, تم اس کے ہونٹوں کو لگا, ہونٹوں کو لگا, مگر ظالمہ کے بچے نہیں کرے. بولے ہے کوئی میری مدد کرنے والا, ہے کوئی مجھے 2 بوند پانی دینے والا. اگر اتنے مارے تمہیں شہید کرے, اتنے مجھے اہل بیت تمہارے, مگر اس بچے کے اوپر تمہیں رحم و کرم کرو, میں خدا کی قسم محشر میں تمہارے پر رحم و کرم کروں. مگر مانے ذرے ایسے تھے لوگ, جب امام حسین کی یہ بات سنے لرز, یزیدیاں رونا شروع کر دیں, یزیدیاں رونا شروع کر دیں. اب جب یزیدیاں رونا شروع کرے, وہاں ابن زیاد عمر ابن سعد بولا, وہاں کا کمانڈر بولا کربلا تو جلدی مار, تیر اٹھا, تیر چلا, کیونکہ اگر تھوڑی دیر اگر بیان کرتی, امام حسین بیان کریں گے, پوری فوج ہماری کربلا جتنی یزیدی فوج ہے پورا ہم نہ چھوڑ کو حسین کے ساتھ چل جاتے. جلدی اٹھاتے. اب گلملا ایسا تھا کہ وہ پورے مدینے کے اندر, پورے مکے کے اندر, عرب کے اندر اتنا تیر انداز, اتنا طاقتور تیر والا تھا کہ یہ تیر سے اگر انہیں مارتا تو اونٹا کی گردن ٹوٹ جاتی, گھوڑے کی گردن ٹوٹ جاتی, دور سے بھی مارتا. اتنا تیر انداز تھا. اب گلملا کو بولا تو اٹھا, تجھے میں پیسے دے تو اٹھا, تجھے دولت دے تو اٹھا, جلدی مار, جلدی ایسا مار, اگر وہ بچہ لڑکنا شروع کر دیا تو ہماری فوج ہے. امام حسین وہاں کھڑی بول رہی, دیکھو میری بات کا بھروسہ نہیں تو بھی دیکھو میں بچے کو بولتا ہوں. امام حسین کلام کرتی, علی اصغر سے کلام کرتی, بیٹے یہ ظالمہ کے بچی میری بات نہیں مانی, کچھ بولتا تو کتنا پیاسا. اب جب کھاتی علی اکبر اپنے ہوٹوں کے اوپر جیپ پھراتی, جب پھراتی یہ دیکھتی تو پریشان حال ہے, یزیدیاں بھی پریشان حال. وہاں گلملا اٹھاتا تیر چھوڑ دو, بولتا ہے ان کے ساتھ تو اتنا بڑا تیر انداز, مجھے وہ تیر دور سے بھی مارا تو کبھی تیر نہیں. اب اٹھایا تیر, بولتا ہے جب بھی میں تیر میں کمان میں ڈال دوں, میں نشانہ لگانے جاتا ہوں علی اصغر کا, وہاں ایک عورت آتی ہے بیچ میں ہاتھ ہلاتی پھر چل جاتی ہے, پھر عورت آتی ہے ہاتھ ہلاتی ہے پھر چل جاتی ہے, مجھے پریشان حالت ہے. پھر بولتا ہے تجھے دولت مند کرتا ہوں, تجھے اس کی حکومت جا تو مار. جب پھر اٹھاتا پھر گر جاتا, بولتا ہے تو اتنا بڑا تیر انداز, تو کی نامردی کی کام کرنا, مار جلدی مار. ہوتا ہے خدا کی قسم میرے ہاتھ کانپتے, زندگی میں کانپے نہیں. جب بھی میں نشانہ لگاتا ہوں علی اصغر کو, خدا کی قسم ایک عورت آتی ہاتھ ہلاتی ہے, کہتی ہے میرے بچے کو نہ مارو, میرے بچے کو نہ مارو, بچے کو نہ مارو. ہوتا تو کس وہ عورت کو دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہوں عورت کو, کون ہے وہ؟ سرکار دو عالم کی بیٹی فاطمہ زہرا. فاطمہ زہرا آتی ہے, کہتی ہے میرے بچے نے کیا بگاڑا, کیوں مار کر. تب کہتا ہے تو مار, انسان کو مار رہا, تیر لگاتا ہے, نشانہ لگاتا ہے. 3 بھالے کا تیر, گھوڑے کی منڈی کاٹنے رکھتے تھے, توڑنے رکھتے تھے. 3 بھالے کا تیر جب چلاتا ہے علی اصغر کے حلق میں سے گھستا ہے امام حسین کے علیہ السلام کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے. پورا فوارہ, خون کا فوارہ,
علی امام حسین علیہ السلام پورا خون اپنے ہاتھ میں لیے آسمان کی طرف دیکھے. آسمان کہا اے امام اگر تم آسمان میں اڑاؤ گے خدا کی قسم سورج نہیں آئے گا, چاند نہیں نکلے گا. زمین کی طرف دیکھا, زمین بولی یا حسین اگر یہ ناحق خون زمین پر گر گیا معصوم سما کے دن یہاں پر کھانے کے واسطے کوئی اگائی نہیں ہوگی, یہاں پر کوئی چیز نہیں ہوگی. امام حسین آسمان بھی نہیں لے رہا, زمین بھی نہیں لے رہا. امام حسین نے وہ خون کو اپنے چہرے پر ملا, چہرے پر مل کر کہا تاکہ قسم محشر کا دن ہوگا یہی چہرہ لے کر جا کر میں اللہ کے سامنے کروں, یہی چہرہ میں لے کر پوچھوں گا میرے بچوں نے کیا بگاڑا تھا, میرے عورتوں نے کیا بگاڑا تھا, میری ماں نے کیا بگاڑا تھا, اس 6 ماہ کے علی اصغر نے کیا بگاڑا تھا. یہی چہرہ لے کر جا کر میں اللہ کا حساب کروں گا. محشر برپا ہو گئی. اس کے بعد علی اصغر کا انتقال ہوا, شہید ہوا. اب علی اصغر چھوٹے بچے, اب سب جنے چاہتی حلب تیر میں اتر گئے. امام حسین علیہ السلام سب لاشیں لے کو گئے, مگر علی اصغر کو کیا کرے, خیمے کے پاس آئے, اپنی تلوار میں قبر کھولی, لاش کو دفن کرے, لاش کو دفن کرے. خیمے کے پاس جا رہی, پھر واپس آ رہی, 7 مرتبہ گئے, واپس آئے. پورے پوچھے ہمارا بچہ تھا, ہمارا بچہ تھا. بولے وہ بچے کو مار گئے, ظالمہ کے بچے وہ بچے کو مار ڈالے. بولے حضرت زینب بولے انہوں تو بڑے آدمی کے دشمن ہیں, یہ 6 ماہ کے علی اصغر کی کیا دشمن ہے, انہیں کیا کریا نہیں ہے ان کو مارا تھا. بولے یہی یہ علی کا گھرانہ, یہ حسین کا گھرانہ, خدا کی قسم یہ خون ہی دین کو بچانے والا. یہ خون اگر نہ ہوتا نہ قیامت تک وقت ختم ہوا. انشاءاللہ کل عاشور کا دن ہے, بقیہ امام حسین کی شہادت جو عین شہادت تھی, کل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. اس کے بعد کل عصر کو مگر مدعو کے خان میں کچھ ساتھ دربار میں علماء بھی ہیں انشاءاللہ, علم کو اٹھانا, اور ساتھ ساتھ میں کل رات شہادت کی رات ہے انشاءاللہ, یہ بھی بڑی معتبر رات ہے. انشاءاللہ آنے کی کوشش کریں, مدعو میں انشاءاللہ آنے کی کوشش کریں. ہمارے سلام کریں. اللهم لا يذكر من هذا الانبياء والذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.